14 جولائی 2011۔ الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے اس امت کی عمریں تھوڑی بنائی ہیں۔ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں اور بہت زیادہ تھیں۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کی خدمت میں ایک خاتون آئی، عرض کرنے لگی اللہ کے نبی میرے بچے چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کتنی عمر میں مر جاتے ہیں؟ فرمایا کوئی 300 سال کا، کوئی 350 سال کا بچہ میرا مر جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک امت ایسی آئے گی جس کی عمر ہی 60-70 سال کی ہوگی۔ وہ حیران ہو گئے، ایسی امت بھی آئے گی جس کی عمر اتنی مختصر سی ہوگی؟ اور پھر کہا کہ وہ بہت بڑے بڑے محلات بنائے گی۔ اور مائی اور حیران ہو، کہنے لگے اگر میری عمر 60-70 سال کی ہوتی تو میں کسی درخت سے ٹیک لگا کے 60-70 سال گزار دیتا۔ عمر تھوڑی ہے، پھر ہمیں جو زمانہ ملا اس زمانے میں وقت میں برکت نہیں۔ ایک اللہ والے تھے، باسی روٹی کھا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ باسی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا یہ برکت والے دور کی ہے، آنے والا ہر دور برکت کو ختم کر رہا ہے، برکت سے دور ہو رہا ہے۔ جتنا ہم خیر القرون سے رہیں گے، خیر القرون وہ دور حضور پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، اہل بیت کا دور، تو یہ برکت والا دور ہے۔ تو جتنا اس دور سے دور ہوتے جائیں گے تو برکت سے دور ہوتے جائیں گے۔ آج صبح جو برکت ہے وہ برکت شام کو نہیں ہے، جو آج کے دن برکت ہے وہ کل نہیں ہے کہ آج کا دن کل سے دور ہو گیا، کہ کل کا دن جو ہے آج سے دور ہو گیا، اور ہم آج قیامت کے قریب ہیں لیکن کل کا دن ہمیں اور قریب کر دے گا۔ تو عمر میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، چیزوں میں برکت ختم ہو گئی۔ گندم کا دانہ کتنا بڑا ہوتا تھا، مختصر ہوتے ہوتے کتنا مختصر ہو گیا۔ اور بقول ایک اللہ والے کے کہ انسانوں کے قد کی برکت بھی ختم ہو گئی، کہ مرد کا قد کیا ہوتا تھا، عورت کا قد کیا ہوتا تھا، اور وہ برکتیں بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہیں۔ تو برکت کے دور سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری پیدائش ایسے عالم میں ہوئی، ایسے نظام میں ہوئی، ایسی امت میں ہوئی، اور امت کے آخری طبقے میں، امت کا آخری طبقہ جس میں ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ اللہ جل شانہ کے سارے صفاتی نام ہیں اور ہر نام مبارک نام ہے۔ میرے اللہ کا ایک نام ہے کریم۔ یہ جو کریم نام ہے نا، بقول ایک اللہ والے کے مجھے ہر وقت یہ کھٹکا رہتا ہے کہ میری بخشش نہیں ہو سکے، اور مجھے ہر وقت اپنے اوپر بے یقینی رہتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، میری معافی کیسے ہوگی، نہ معلوم میں دھتکار دیا جاؤں، نہ معلوم میرے سارے روزے، میری نمازیں، میری تسبیحیں میرے منہ پہ مار دی جائیں۔ آخری وقت میں اللہ جل شانہ مجھے اور میری سارے اعمال کو میرے منہ پہ مار کے اور مجھ سے کلمہ نہ چھین لے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب یا کریم میرے سامنے آتا ہے، اللہ کا نام کریم آتا ہے، پھر مجھے بہت سی امیدیں ہو جاتی ہیں۔
پھر میرا حوصلہ بڑا ہو جاتا ہے، میں یاس سے نکل کے آس میں آ جاتا ہوں، میں یاس سے نکل کے آس میں آ جاتا ہوں، پھر میں حوصلہ بڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سارے نام مبارک ہیں، لیکن جو نام کریم ہے، بس آدمی جنت میں اس نام کریم کی وجہ سے جائے گا، اس کی صفت کریمی رحمت۔ آدمی اگر گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا۔ آج رات کی، گزشتہ رات کی بات ہے، ایسی زبان پہ بے ساختہ آتا رہا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آتے آتے نا میں سوچنے لگ گیا، اور سوچ میں ایک بات آئی کہ واقعی جب اس کا رحم ہوگا، اس کا کرم ہوگا، کہ اس کے رحم، اس کے کرم سے سارے کام بنیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، میں خطاؤں سے نہیں بچ سکتا، اور میں نیکی پہ آ ہی نہیں سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ میرے اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے، میرے اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے، کہ میرے اللہ نے چاہا اور ہو گیا، بس۔ اور یہ چاہت بھی میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، میرا اللہ لفظ چاہت سے پاک ہے، اور یہ کن اور فایا کون، ہو جا اور ہو گیا، یہ بھی میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے۔ میرا اللہ لفظ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں، وہ اتنا برا الورا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں زیادہ غور نہ کرو، بس اللہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب صفت کریم میرے سامنے آتی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری بخشش ہوگی اور مجھ پہ رحم کیا جائے گا، اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے میرا شمار ہو جائے گا۔ کہ جب کریم آتا ہے تو اس کریم نے عمر تھوڑی، وقت تھوڑا، توفیق تھوڑی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مینیو لکھا ہے کھانے کا، کم کھانے کے بارے میں ان کا ایک باب ہے کہ کم کھایا جائے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ لاہور میں بھی کوئی لوگ رہتے ہیں، اس دور میں شاید لاہور دریافت نہیں ہوا ہوگا، تو کم کھانے کا ایک پورا باب ہے۔ اس کم کھانے میں انہوں نے کم کھانے کی ترغیب دی، اس کے فضائل بتائے، کم کھانے کے محاسن بتائے، بتاتے پھر ایک کھانے کا مینیو دیا، کھانے کا شیڈول دیا کہ اتنا چلو کھا لو۔ اور وہ جو کم کھانا انہوں نے اس دور میں بتایا، آج کے 3 آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، چاہے وہ لاہور کا ہی کوئی نہ ہو، پیٹ بھر کے کھا سکتے۔ اس دور میں خوراکیں اتنی، پھر قوتیں اتنی، پھر طاقتیں اتنی۔ ہمارے جاننے والے ہیں تو وہ لکڑی کی بہت بڑی الماری، یہ اکری کا سامنے دفتر ہے، ہم نے یہاں سے گھر منتقل کرنی تھی، بڑی بھاری الماری، 3-4 آدمی اس کو اٹھا رہے تھے، تو ان کا ملازم تھا یونس، تو میں نے کہا یونس اس کو، کہنے لگے کہ ہٹ جائیں، بالکل سوکھا پتلا سا، بالکل کمزور نڈھال، یونس نے یوں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھ کے 3ری منزل پہ رکھ دی۔ میں نے یونس سے پوچھا، میں یونس تیری خوراک کیا ہے؟ کہہ رہے بس تھوڑی دعاؤں ہے۔ میں کہ میری دعائیں تو ہیں، لیکن تیری خوراک کیا ہے؟ میری دعائیں تو ٹھیک ہیں، اللہ کرے دعائیں ہمیں ملتی رہیں، دعاؤں سے ہی کام بنتے ہیں، میں بھی محتاج ہوں دعاؤں کا، ہم سارے محتاج ہیں،
میں کہ تیری خوراک کیا ہے؟ تو جب یونس نے مجھے اپنی خوراک بتائی تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. یونس اپنی بیوی کو لے آیا کہ دورہ پڑ جاتا ہے، روز دورہ پڑ جاتا، جن ہے اس کے اوپر. میں نے کہا کہ اس پہ جن نہیں، اس کو کوئی فریبی جن ہے، حقیقی جن نہیں. تو میں نے کہا یونس اس پہ جن نہیں ہے. میری پوری تشخیص، ڈائگنوز، پورا روحانی استخارہ کہہ رہے ہیں اس پہ جن نہیں ہے. اور یہ کہنے لگے میں نے روز پٹوائی کری ہے. میں نے کہا بس جن نہیں ہے اس پہ. یونس نے اتارا جوتا. اللہ اکبر! یونس کی طاقت کیا ہوگی؟ جو اس نے مائی کو مارنا شروع کیا، اور مائی بھی یونس کی بیوی تھی، خاموشی سے لیٹی رہی. اس نے نہ چوں کی نہ چاں. میں نے کہا یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہنے لگے جی آپ سے نہیں نکلتا، میں اس کا جن نکالتا ہوں. آپ نے بڑے وظیفے کیے ہیں، بس مجھے بتا دیا جن نہیں ہے، اب اس کا میں جن نکالتا ہوں. کوئی 60-70 جوتوں کے بعد مائی نے کہا ہائے اللہ اکبر. وہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، کہنے لگے جن میرے گھر سے نکل گئے. اب جب بھی تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے میں یہ سلسلہ شروع کر دیتا ہوں. یہ بات سمجھاتے ہوئے ایک بات وضاحتاً کہتا چلوں، میری موضوع سے ہٹ گیا ہوں. بات کہ ضروری نہیں کہ سب کا علاج یہی ہو، اور یہ علاج نہیں ہے. عورت کو مارنا علاج نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو مرد عورتوں کو مارتے ہیں میں کہتا ہوں وہ مرد ہی نہیں ہے. انسان نے، اللہ جل شانہ نے عورت ذات کو مارنے کے لیے نہیں بنایا، عورت ذات کو شفقت کے لیے بنایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غذائیں تھوڑی، قوتیں کم، عمریں تھوڑی، بے برکتی کا دور، ٹھیک ہے، سارے یہ دور ہیں. لیکن ایک طرف اس کی شان کریمی ہے، ایک طرف اس کی شان کریمی ہے. وہ شان کریمی کیا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں گے، کچھ لے کر تو آئیں، کچھ لے کر تو آئیں. پھر اللہ جل شانہ نا سال کے اندر ایسے موقع عطا فرماتے ہیں. روزانہ ایک موقع ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. قبولیت کی ایک گھڑی روزانہ ہوتی ہے. وہ کس وقت ہے؟ اللہ نے چھپا دی ہے تاکہ تلاش کرو. کس وقت ہے؟ اللہ نے چھپا دی ہے تاکہ تلاش کرو. ہفتے میں ایک گھڑی ہے، جمعے کے دن ہے، یہ بتایا ہے. اور جمعے کی ساعتیں کون سی ہیں اس کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کے دن عصر سے مغرب تک مسلسل عبادت میں، ذکر میں مشغول رہتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ وہ قبولیت کی گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہے. ویسے بھی ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ ہر جمعے کے دن بیٹھ کے عصر کی نماز پڑھ کے وہیں پڑھنا شروع کر دو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. جب امام مؤذن جو ہے اس کی اذان سنو تو اس وقت سجدے میں چلے جاؤ، کیونکہ اذان سے پہلے ہم سجدہ نہیں دے سکتے، وہ وقت سجدے کا نہیں، مکروہ وقت ہوتا ہے. پھر اپنی فریاد مانگو، 7 جمعے 14 جمعے ایسا کرو، اور واقعی اس میں تاثیر ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل تھا، یعنی ہفتے میں ایک دن قبولیت کا ہوتا ہے، روزانہ ایک دن قبولیت کا ہوتا ہے. یہ اس کی شان کریمی ہے. پھر اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک سے پہلے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں روزے رکھنے کے لیے، تو روزے میں یہ بالکل صاف ستھرے آئیں، پاک ہیں، اپنی گناہ اپنی مغفرت کرا کے آئیں. تو اس کے لیے اللہ پاک نے شب برات دے دی، 15 شعبان کی رات دی. 10 روایات ایسی ہیں، 10 روایات کہ جو شب برات کی تائید میں ہیں.
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی عبادت ثابت ہے، صحابہ سے دعا مانگنا، اجتماعی نہیں، انفرادی، گھر کے اندر تنہائیوں میں. اور ایک دفعہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبرستان میں جانا بھی ثابت ہے شب برات کا، وہ بھی انفرادی. شب برات کی عبادت اجتماعی کوئی نہیں ہے، انفرادی ہے. آسمان دنیا پہ اللہ جل شانہ تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا، اور اعلان ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا، کوئی مغفرت چاہنے والا، کوئی بیماریوں کو ٹلوانے والا، کوئی حالات بہتر کرانے والا، اعلان ہوتا ہے. اور صبح تک اعلان ہوتا رہتا ہے، صبح تک اعلان ہوتا رہتا ہے. اور پھر روزہ بھی ہے برکت کے لیے، نہ رکھیں تو گناہ نہیں، رکھ لیں تو ثواب ہے. یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کی شان کریمی ہے. میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کچھ حاصل کر لیں، اور میرے پاس جو آئیں تو بخشے بخشائیں آئیں، ہلکے ہو کے آئیں، بھاری ہو کے نہ آئیں. اور میرے پاس جو آئیں تو بالکل ہلکے ہو کے آئیں، اور اس انداز سے آئیں کہ میں ان سے راضی ہوں یا مجھ سے راضی ہوں. یہ موقع جو آتے ہیں، شب قدر کے موقع آتے ہیں، رمضان کی راتوں کے موقع آتے ہیں، لیلۃ الجائزہ عید کی رات کا موقع آتا ہے، یہ جو موقع آتے ہیں یہ اس کی شان کریمی ہے. ہمیں چانس دیتے ہیں اللہ پاک جل شانہ. اور جتنی بھی قومیں ہیں ان قوموں کے لیے یہ موقع نہیں تھے، یہ تمہارے لیے موقع ہے. کیوں؟ تمہاری عمر تو کم، تمہاری کیا کم ہے؟ عمر کم، وقت کم، برکت، تو ساری چیزیں، لہذا تمہارے لیے یہ اللہ پاک نے نعمت عطا کر دی. پھر حدیث میں اس کے لیے کوئی مخصوص عمل نہیں آیا، حدیث میں اس کے لیے کوئی مخصوص عمل نہیں آیا کہ یہ عمل کریں. محدثین نے، اہل اللہ نے، اللہ والوں نے اپنے مشاہدات اور تجربات بیان کیے ہیں کہ اگر یہ عمل کر دیا جائے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. شب برات میں یہ عمل کر دیا جائے تو اس میں خیر زیادہ ہوتی ہے، یہ عمل کر دیا جائے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک عمل بتاتے تھے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں شب برات کے لیے، اور وہ بڑا مؤثر عمل ہے. اللہ والوں کی مشاہدات ہیں، اللہ والوں کے تجربات ہیں. کیوں؟ اس رات کی برکت، اس رات کی خیر، اس رات کی قبولیت اور اس رات کے مقدس ہونے میں کو سامنے رکھتے ہوئے. ویسے بھی 4 مہینے قرآن پاک نے بھی بیان کیے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. 4 ماہ ایسے ہیں جو بہت مقدس مہینے ہیں، ان میں ایک شعبان بھی ہے. 4 مہینے ایسے ہیں. اور دور جہالت میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں، لیکن وہ ان 4 مہینوں میں موقوف ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی. جہالت کے دور میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان میں ایک شعبان بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا. ہمارا رجوع اللہ کی ذات عالی کی طرف جتنا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، میرا اللہ طلب دیکھتا ہے بندے کی، میرا اللہ طلب دیکھتا ہے بندے کی، میرا اللہ تڑپ دیکھتا ہے بندے کی. اس بندے کے اندر تڑپ کتنی ہے، اس کے اندر طلب کتنی ہے. پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا تو ایک مجذوب آدمی، دیوانہ آدمی، سخت سردی، اور سخت سردی کے اندر یہ 15 شعبان کی رات جسے شب برات، برات کے معنی ہے نجات، برات کے معنی ہے نجات، نجات کی رات، قیدیوں کو نجات، بھوکوں کی نجات، مفلسی کی نجات، قرض سے نجات، پریشانیوں سے نجات، مسائل سے نجات، مشکلات سے نجات، غموں سے نجات، دکھوں سے نجات. یہ شب برات، نجات. ایک میرے ساتھ 2-3 اور احباب بھی تھے، ہم مسافرت میں تھے، سفر میں تھے. تو جب سفر میں تھے
ایک مجذوب آدمی بیچارہ کبڑا تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، فرش ٹھنڈا تھا، اس بیچارے کو اور کچھ نہیں آتا تھا، وہ کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ، ایسے اس نے کہیں سنا ہوگا پڑھ لا الہ، اسے پتہ نہیں، اس نے سمجھا کہ شاید لا الہ کے ساتھ پڑھ لا الہ کا حصہ ہے، اسے یہ پتا تھا نا۔ ہمارے دوست ہنسے، اور واقعی وہ جس انداز سے کر رہا تھا وہ ہنسنے والا انداز تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میں نے کہا اس کے یہاں سے لے کر اس کے عرش تک تو نور نظر آ رہا ہے، اور اس کے اس مجذوبانہ اور اس کے اس کیفیت کے اندر تو سارا کا سارا اخلاص ہے، اور ہماری جتنی بھی عبادت ہو جائے، تسبیح ہو جائے، لیکن اس کی جو قبولیت ہے کہ شاید اس کی قبولیت سے کچھ گھونٹ ہمیں بھی مل جائے۔ میرے اللہ کے ہاں طلب ہے، تڑپ ہے، بندے کی جستجو ہے، جتنا بندے کے اندر طلب ہوگی، جتنا بندے کے اندر تڑپ ہوگی۔ دیکھو بات سنو، الفاظ اور کیفیات کو اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں، الفاظ اور کیفیات۔ ایک صاحب پہ دہشت گردی کورٹ کا کوئی مقدمہ ہو گیا، میرے پاس آئے، میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھیں، انہوں نے پڑھا، چند دنوں میں بیل ہو گئی جو کہ ناممکن تھی، لوگ حیران۔ پھر میرے پاس بہت عرصے کے بعد آئے، کہنے لگے ایک اور مسئلہ ہے، میں نے کہا اتنا بڑا مقدمہ ختم ہو سکتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ پڑھا، کام نہ ہوا، کہنے لگے جو کام تو نہیں ہوا۔ میں نے کہا وہ دہشت گردی کورٹ کے مقدمے جیسا فکر لیا اب بھی ہو جائے گا، اور پہلے تیرے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی تھی نا، وہ فکر والی، وہ غم والی، وہ تڑپ والی، وہ طلب والی، وہ بے کلی بے چینی بے قراری والی، اب وہ اپنے اوپر کر لیں، تیرا کام ہو جائے گا۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتے رہتا ہوں، ہم وظیفے پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ جب بے چینی ہوتی ہے، جب بے چینی ہوتی ہے اور جو ہے اندر لگی ہوتی ہے، اس وقت کی دعا اور پرسکون دعاؤں میں فرق ہی نہیں ہوتا کیا؟ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ کیفیت لا، ہے خود ہی کہنے لگا کہ واقعی بات صحیح ہے، وہ جو کیفیت مجھے ملی تھی اب وہ کیفیت میرے پاس آئی نہیں تھی، اب پھر گئے اور پھر جا کے اس کیفیت کے ساتھ وہ پڑھا، اللہ نے کام کر دیا۔ میرا اللہ ہر کسی کو اس کی طلب تڑپ اور اس کی بے چینی کے بقدر عطا فرماتا ہے، جتنا اس کی بے چینی ہوگی اور جتنا اس کی تڑپ ہوگی اتنا میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے ہاں تو بے چینی اور طلب دیکھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہر شب قدر، ہر شب قدر ہے، اگر تو اس کی قدر کر لے، ہر شب قدر ہے اگر قدر کر لیتے۔ جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر رات جو ہے، ہر رات وہ ربیع الاول کی رات ہے، اگر تیرے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور تیرے دل میں سچی کملی والی کی محبت اور اتباع ہے، شب برات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سعادتوں کی رات ہے، ہمارے لیے سعادتوں کی رات ہے اور اللہ سے لینے کی رات ہے۔ ایک ہے ہم عرض کریں، ایک ہے میرا اللہ کے آ جاؤ، فرق نہیں۔ ایک ہے کہ بھکاری بھیک مانگے، ایک ہے سخی خود بلائے۔ تم سارے فقیر ہو، میرا اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں، تم سارے فقیر ہو،
ہم سارا سال خود مانگتے ہیں اللہ جل شانہ سے، عرض کرتے ہیں، لیکن بعض راتیں اور بعض گھڑیاں ہوتی ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے آ میرے بندے میں تجھے دیتا ہوں، بس صرف آ کے مجھے اپنی طلب دکھا، اپنی تڑپ دکھا. اور جو بندہ طلب اور تڑپ دکھاتا ہے میرا رب اسے محروم نہیں بھیجتا، اللہ میرا عطا کرتا ہے. تو شب برات میں اللہ جل شانہ کو اپنی تڑپ دکھانی ہے، گھر کے کسی کونے میں، چھت کے کسی کونے میں، کسی جگہ تنہائی میں، لیکن انفرادی، گروپ کی شکل میں نہیں. کیا خیال ہے جب تنہا بیٹھے ہو اس وقت اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے یا بہت زیادہ ہے؟ سوچے تو صحیح. تنہائیوں کی دعائیں، تنہائیوں کا مانگنا اور تنہائیوں کا ذکر اگر چند لمحے نصیب ہو جائے تو اس کی کیفیت اور ہوتی. مجھے عرفات میں ایک صاحب کہنے لگے جی دعا تو کرا دیں. ٹھیک ہے، میں نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد میں جانے لگا، میرے پیچھے آئے. میں نے کہا اب چھوڑ دیتا ہوں میرے حال کو، اب میں جانوں میرا رب جانے. عرفات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اور اس عرفات کے دن کے اندر اگر کوئی کہتا ہے کہ میری بخشش نہیں ہوئی تو میرا اللہ خود اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے. میں نے کہا مجھے چھوڑ دے. تو نے کہا دعا کرا دی. تو تنہائیاں تلاش کریں. قبولیت کی گھڑیاں جب بھی ہوں، وہ عرفات کی قبولیت ہو، وہ شب قدر کی قبولیت ہو، وہ شب برات کی قبولیت ہو، تنہائیاں تلاش کریں. بستر میں لیٹ جائیں، لحاف اوڑھ لیں، یا لیٹے لیٹے بھی تو اپنے آپ کو ہم تنہا کر سکتے ہیں. یقین جانیے اگر آپ تنہائیوں کے عادی بن جائیں، تنہائیوں میں مانگنے والے ہم بن جائیں، تو پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہیں. ہاں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے سامنے دنیا کے مشاغل ہوتے ہیں، یہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن دنیا میں نہیں ہوتا، کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. سارا جہان کہتا ہے کہ یہ اپنے کاروباری زندگی میں ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ یہ اپنے رزق روزگار میں ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیوی بچوں میں گھر بار میں ہے، لیکن وہ اللہ جل شانہ سے تنہائیوں میں اپنا راز و نیاز ایسا بڑھا چکا ہوتا ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہ تو سب کے ساتھ رہا ہے، سب سے جدا. اس کے دل کے اندر کی دنیا اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مل چکی ہے. اس لیے میرے حضرت کی ایک بات یاد آئی، فرماتے تھے اصل فقیر وہی ہے جس کو کوئی پہچان نہ سکے، ساری زندگی اس کے بارے میں موازنہ نہ کر سکے کہ پتہ نہیں ہے کیا، کہہ رہے ساری زندگی، اور فرمایا مرنے کے بعد پتہ چلے کہ اوہو اس کا تو یہ کمال تھے، اس کا تو یہ کمال تھا، اس کا تو یہ کمال تھا، اس کا تو یہ کمال تھا، اس اللہ والے کا یہ کمال تھا. اے کاش اس کو کوئی پہچان ہی نہ سکے. تنہائیوں کی عبادات، تنہائیوں کی دعائیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے مراقبے، اور اس پہ مراقبے کے اوپر محنت، مشق. حضرت مولانا حسین علی صاحب ہوتے تھے وہاں مشرا کے، بڑے اللہ والے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے متعلقین فرماتے ہیں کہ حضرت کی خدمت میں جب جاتے تھے ساری رات حضرت مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے. لوگ تھک کے گر کے اٹھنا شروع ہو جاتے تھے. چند لوگ ہوتے تھے جو فجر کی نماز میں شاید ساری رات مراقبے میں ہوتے تھے. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کیسے ہوگا؟ میں نے ان سے کہا مجھے ایک صحابی کی بات یاد آئی کہ کہنے لگے میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا، اور قرآن میں مجھے اللہ پاک جنت کی بات ہوتی تو جنت کے نظارے دیکھتا تھا تو جہنم کی ہوتی، میں ساری رات اسی میں کھویا رہا، مجھے پتہ ہی نہ چلا. ہاں، اور نئی شادی ہوئی اور وہ آ کے کہنے لگا بیوی سے اللہ کی بندی 2 نفل پڑھ لوں، کہنے لگا پڑھ لے. اب جو 2 نفل میں کھڑا ہوا اور قرآن پڑھا، اور 2 نفل میں ایسا کھویا
اور فجر کی اذان ہوئی اور جانے لگا تو بیوی نے پیچھے سے پکڑا کہ کہاں جا رہا؟ کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کے. آگے اعلان ہو رہا تھا اور اللہ کے لیے گیا اور شہید ہو گیا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ان درویشوں کو اصل میں انہوں نے جو مجاہدہ کیا تھا نا مراقبے میں، تو مجاہدے کے بعد انہیں مشاہدہ نصیب ہو گیا تھا. کہنے لگا ہاں آپ سمجھ آئی. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے فلمی دور کی دنیا تھی ہماری، تو بس جب دیکھنے بیٹھتے تھے تو 3-4 گھنٹے گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ہر سین منفرد ہوتا تھا، ہر منظر منفرد ہوتا تھا، کبھی رونے والا، کبھی ہنسانے والا، کبھی دیدہ زیب، کبھی کیسا. تو میں نے کہا تیرا منظر رونے والا ہنسانے والا ہوتا تھا، جب مشاہدہ ہوتا ہے تو اس میں منظر ہوتا ہے کبھی رونے والا جہنم، کبھی ہنسانے والا جنت. میں نے ان کو ان کے مجاہدے کی وجہ سے، ان کی تنہائیوں کی کوشش کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے مشاہدہ نصیب کر دیا تھا. اللہ اپنی قدرت کے مشاہدے کرواتا ہے، کمالات دکھاتا ہے، لیکن جو بندہ زبان سے اظہار نہیں کر سکتا، برتن چھوٹے ہیں کوئی مان ہی نہیں سکتا، بندہ زبان سے اظہار نہیں کر سکتا. ہمارے پاس لوگ مراقبے کی کیفیات بتاتے ہیں، اگر میں اظہار کر دوں تو آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یا دیوانہ ہے یا ہمیں دیوانہ سمجھا ہوا ہے، یا خود پاگل ہے یا ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے. اس نے ایسے لوگوں کو بے وقوف بنایا پھر رہا ہے. تنہائیاں تلاش کریں. اللہ جل شانہ شب برات کے نام پہ تنہائیوں کا موقع دے رہا، مانگنے کا موقع دے رہا. میرے اللہ نے دیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا قرب پالیں اور اللہ سے کچھ منوا لیں کہ اللہ تیرے حبیب کا فرمان سنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تو خود اعلان فرماتا ہے آسمان دنیا پہ ہمارے قریب سے قریب میرا مولا تو آ جاتا ہے، اور تو آ کے جو ہے ہمارے ساتھ شفقت کے معاملے فرماتا ہے، کرم کے معاملے فرماتا ہے، اور رحم کے معاملے فرماتا ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تنہائیوں کی، پھر اللہ جل شانہ عطا بھی فرماتے ہیں، اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور بڑا کریم ہے. تو تنہائیاں اگر میسر ہوں تو شب برات کا سب سے بڑا عمل جو ہے نا وہ ہے اللہ جل شانہ اس سے معافی مانگنا، استغفار کرنا. عمل بہت سے ہیں، ہر اللہ والے نے اپنا مشاہدہ، ہر اللہ والے نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے، کتابوں میں بھرے پڑے ہیں اولیاء کرام کے مشاہدات، اولیاء کرام کے تجربات. اس کا سب سے بڑا عمل جو ہے نا وہ استغفار ہے. اور ایک عمل میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، کئی دفعہ میں نے عرض کیا. میرے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ عمل مخلوق خدا کو بتاتے تھے. کئی میں نے دیکھا بتا دیتے تھے، کئی میں نے نہ بتاتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن میں نے حضرت کو یہ سنا ہے فرماتے ہوئے. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ کوئی کمرہ ہو ایسا، تنہا ہو، بند ہو، کمرہ نہیں آپ کوئی دیہات میں، جنگل میں، جہاں کسی ویرانے میں یا کسی کمرے میں یا کسی علیحدہ جگہ جہاں آپ کی آواز مخلوق خدا کے زیادہ کانوں تک نہ پہنچے، تو 2 نفل توبہ کے پڑھیں، استغفار کے پڑھیں، اور پھر اللہ پاک جل شانہ سے بیٹھ کے نا اپنی زبان میں دعا کریں. اپنی زبان میں، تیری زبان پنجابی ہے، پشتو ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، کوئی بھی ہے، اپنی زبان میں دعا کریں. تو اور دعا کرتے کرتے نا اللہ جل شانہ کو سامنے اپنے سارے عیب بیان کریں کہ بس میں یہ میرا تو جانتا ہے، لیکن میرا حال تو یہ ہے، ساری کوتاہیاں، میری ساری غلطیاں، یہ میری غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ میری غلطی. اور پھر اللہ جل شانہ کے سامنے اس کی نعمتیں بیان کریں کہ میں یہ کرتا رہا اور تو یہ عطا کرتا رہا، میں نے یہ کیا پھر تو نے یہ کر دیا، میں نے یہ کیا اور تو نے یہ کر دیا، تو نے اپنی عطائیں مجھ سے
ختم نہ کیا اور مجھے محروم نہ کیا. اور پھر کرتے کرتے ہماری کیفیت بھر آئے. اللہ سے باتیں کریں گے نا جب, تنہائیاں ہوں گی اور دعا کا ربط بڑھے گا اور اللہ سے پہلے لفظ آئیں گے. میری بات پہ غور کیجئے گا, میری بات پہ غور کیجئے گا. پہلے لفظ آئیں گے, الفاظ آئیں گے, الفاظ آئیں گے, پھر لفظ دل میں اتریں گے. پہلے زبان سے ہیں, یہ زبان سے نا, زبان سے اور دل میں تقریباً 1 بالشت کا فاصلہ ہے, لیکن پہنچتے پہنچتے لگتا بڑا وقت ہے. یہ زبان سے ہاں دل میں 1 بالشت کا فاصلہ ہے, لیکن اس پہ اترتے بڑا وقت لگتا ہے. اور پھر جو ہے دل کے اندر آئیں گی کیفیت, پھر دل کے اندر آئیں گی جب کیفیتیں, پھر آنسو آئیں گے, پھر آہیں اٹھیں گی, پھر ہچکیاں آئیں گی, پھر سسکیاں آئیں گی, اور پھر جو ہے نا کھڑے ہو کے اپنی جھولی کو پھیلا کے, کھڑے ہو کے اپنی جھولی کو پھیلا کے, فقیر بن کے اس کے سامنے اپنی فریاد کو پیش کریں. میرا مالک, تو ہی میرا ملجا اور مولا ہے, تو ہی میرا داتا ہے, تو ہی میرا سب کچھ ہے. میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ اگر تو نہیں دے گا تو کون؟ ایک کیفیت ہے. اب تک ہاتھ اٹھا کے دعائیں بڑی مانگی, اجتماعی دعاؤں پہ آمین بڑا کہا, حضرت سے دعائیں بڑی کروائیں. آج خود کسی دعا کے اندر کر کے دیکھیں, اور اس شب برات کی رات کی, شب برات کی لمحات اور ان گھڑیوں سے آج فیض اٹھا کے دیکھیں, اور اس کی فضیلت اور کمالات اور برکت اور اس کے اندر کی قبولیت, یہ اس سے استفادہ کر کے دیکھیں. بڑی دیر تک بیٹھے دعائیں مانگتے رہیں. دل کی کیفیت بھرے گی, ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہیں, بھرے گی دل کی کیفیت, اور دل کی دنیا میں کچھ کیفیت پیدا ہوگی. سخت سے سخت دل آدمی نا جو کہتے ہیں مجھے کبھی رونا نصیب نہیں ہوتا, میں شرطیہ کہتا ہوں کہ وہ آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا. کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی. پتھر دل انسان جن کے دل پتھر کے بنے ہوئے, لوہے کے بنے ہوئے ہیں, جب وہ اس کیفیت کے اندر آتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تو اللہ جل شانہ ان کو نصیب کر دیتے ہیں عجیب و غریب کیفیت. اور بس شرط یہی ہے, آج ایک قبولیت کا راز بتاؤں. شرط ہے مظلوم بن کے مانگ, بس یہ قبولیت کا راز ہے. کوئی کہتا نا کہ قبولیت کا راز کیا ہے, اسے کہو مظلوم بن کے مانگ, کہ مظلوم کی آہ اور مظلوم کی واہ اور دعا, اور مظلوم کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے, بس مظلوم کے پاس رونا ہی تو ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. یہ جھولی اٹھا کے اس کے پاس جھولی تو ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی اسم اعظم ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کے پاس اسم اعظم, اس کے پاس صرف رونا ہوتا ہے, اس کے پاس صرف آہیں ہوتی ہے, اس کے پاس سسکیاں ہوتی جو عرش کو ہلا دیتی ہیں, جو فرشتوں کو کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے. قبولیت کا راز میں صرف مظلوم بن کے مانگنا, یہ قبولیت کا راز ہے. مظلوم بن کے, بھکاری بن کے, سائل بن کے, محتاج بن کے. یہ صرف انداز ہے اس کے قرب کو پانے کے, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے 2 نفل پڑھ, توبہ کے, استغفار کے, اور پھر مانگنا شروع کر اللہ سے, اور اپنی زبان میں مانگ, جو تیری بولی ہے اس میں مانگ, اور تیرے پاس جو ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں وہ مانگ. ادیب مت بن, الفاظ کے موتی مت کرو, اپنے اوپر سے تصنع کی چادر ہٹا, بناوٹ کی چادر ہٹا, اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے, بے حیثیت بنا لے, بے اوقات بنا لے.
بس میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں تو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں تو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے. بس یہ جب چھوٹا بن گیا، بے اوقات بن گیا، بے حیثیت بن گیا، اب جب یہ اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے ہی بول میں اپنے لفظوں میں، جیسے وہ مجذوب کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ، بالغانہ انداز میں پڑھ رہا تھا، چادر لپیٹی ہوئی تو اس نے یہ پتلی سی چادر یہ ململ کی تھی، اور سخت سردی میں فرش میں بیٹھا ہوا تھا، چپس کا فرش تھا اس میں بیٹھا ہوا تھا، سخت سردی، دسمبر کا غالباً مہینہ تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا اور اسے کوئی سردی نہیں لگ رہی تھی. کیوں؟ وہ اپنے احساسات میں کھو چکا تھا. گم کر گما یکرو رہن، نہ ملک ملک ات مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم کھلا ہی خیال دے، گم کر گما یکرو رہن. اپنا گمان تو گم کر چکا تھا نا، احساسات کی دنیا سے کھو کے وہ مشاہدات کی دنیا میں چلا گیا تھا. اپنا گمان تو گم کر چکا تھا. اس لیے پاگل سردی میں گرمی میں بیٹھے رہے، پتہ نہیں، پاگل کو پتہ چلتا ہے سردی ہے گرمی ہے، بھوکا ہوں پیاسا ہوں، اسے کیا پتا؟ وہ اپنے احساسات کو کھو چکا ہے. اس کریم تک پہنچنے کے لیے احساسات کا کھونا ضروری ہے. پاگل بن جا، کملا بن جا، یملا بن جا، بے وقوف بن جا، دیوانہ بن جا، اپنے الفاظ کی دنیا سے نکل، بناوٹ کی دنیا سے نکل، تصنع کی دنیا سے نکل، حقیقت کی دنیا میں آ جا اور اس کے سامنے بس اپنے لفظوں کے اندر فریادی بن جا، فریادی بن. گم کر گما یکرو رہن، سارے گمان، سارے وپرے، ساری سوچیں سب ختم، بس اب تو ہی تو ہے. اور اس کے سامنے پھر بیان کرنا شروع کر اپنی فریادوں. اور ایک چیز جو بتاتے تھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ جب جھولی اٹھانا تو اس وقت پر جھولی پھیلا کے نا تو پھر پڑھ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آئے یہ جو سورۃ المومنون کی آخری آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم، اس کے آخری الفاظ یہی ہیں. وقل رب اغفر وارحم، رب اغفر، بس رب اغفر سے پڑھنا ہے، رب اغفر، بس رب اغفر وارحم، اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تیرے رحم سے روٹی ملے گی، تیری رحمت سے بیماریاں ٹلے گی، تیری رحمت سے میرے قرضے اتریں گے، تیری رحمت سے میرے اٹکے ہوئے مسائل حل ہوں گے. بس تیری رحمت آ گئی تو کام بن گیا. الا ما رحم ربی، بس تیری رحمت سے میرے روگ، میری بیماریاں، میرے گناہ سب بس تیری رحمت کے علاوہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں. ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جھولی اٹھا دونوں ہاتھوں سے پکڑ اور اس کریم کے سامنے ایسے بے قرار ہو کے، تجھے کوئی خبر نہیں کہ میری اینک کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے، میں کہاں ہوں اور رب کہاں ہے. آہیں ہیں، سسکیاں ہیں اور رونا ہے اور فریاد ہے اور اللہ سے باتیں ہیں. نہیں پڑھ سکتا تجھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ لفظ نہیں آتا، اگر یاد کر لیں اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو معاف کر دے، بس تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرتا ہے. آج پوری امت کو توبہ کی ضرورت ہے. جب تک ہم توبہ پہ نہیں آئیں گے اور معافی پہ نہیں آئیں گے، اللہ کی نظر نہیں بدلے گی. آج سارا نظام ہمارے خلاف ہو گیا. امریکہ خلاف نہیں ہوا، ہمارے عیسائی یہودی ہندو خلاف نہیں ہوئے، ہم نے اللہ کو اپنے خلاف کر لیا. جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا نا، اللہ سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. آج سب کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت. معاف کر دے، معافی کو پسند کرتا. ایک دفعہ کی بات ہے، ایک صاحب کو میں نے بتایا
کہنے لگے کہ ایسی کیفیت بنی 3-4 گھنٹے مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور میں اسی مستی میں کبھی بیٹھ جاؤں، کبھی کھڑا ہو جاؤں، کبھی بیٹھ جاؤں، کبھی کھڑا ہو جاؤں۔ کہنے لگا کبھی میں لیٹ کے اپنے آپ کو زمین پہ لوٹاؤں اور مانگوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ کہنے لگے میں اللہ کی ذات میں ایسا کھو گیا کہ 3-4 گھنٹے، اور 3-4 گھنٹے کے بعد میرے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اٹھ جلدی کھڑا ہو، ہم تجھے معاف کر دیا، ہماری رحمت سے کیوں نا امید۔ کہنے لگے اندر سے میری آواز آنے لگی، میں نے کہا نہیں، میں پکی معافی چاہوں گا، پھر تو ناراض نہ ہو جا، میں تو پکی معافی چاہتا ہوں تجھ سے۔ میں پھر لوٹنے لگا، میں پھر مانگنے لگا، میں پھر فریادی بن گیا، میں پھر بھکاری بن گیا۔ کہنے لگا پھر میرے اندر سے آواز آنے لگی، اچھا اٹھ ٹھیک ہے، تو میرے حبیب کا امتی ہے، میں پکا معاف کر، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ وعدے جنت میں ہوں گے، دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی مانگنے سے اللہ سے وعدہ کرا لیا۔ جنتی کا ہے کہ جا، جنتی کے بارے میں رضا کا اعلان ہوگا کہ آج کے بعد ایسے راضی ہیں کہ تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، ایسی نعمتیں ہیں کبھی چھینے گے نہیں، ایسی جوانی ہے کہ بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت ہے کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی زندگی ہے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ تو جنتی کے لیے آتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ وہ دن اور آج کا دن، اور مجھے پچھلے دنوں بندہ ملا، کہنے لگے وہ دن اور آج کا دن رب کریم مجھ سے اپنی رضا کے لیے ایسی محبتیں، ایسی نیکیاں اور ایسے زندگی کا نظام چلوا رہا ہے، اور ایسی اللہ پاک مجھے اپنی رضا نصیب کر کے عبادتیں اور کروا رہا ہے کہ بس میں حیران ہوتا ہوں کہ میں چاہتا بھی ہوں تو نہیں پہنچ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی مجھ سے راضی ہے تو راضی ہے تو رضا والی زندگی عطا کی ہے۔ بس یہ تو بھیک مانگنے والی رات، تو بھکاری بننے والے لمحات ہیں۔ وہ تو دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا بھکاری بن جاتا ہے۔ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا شب برات میں کوئی عمل بتا دیں، میں نے کہا سب سے عمل یہ ہے کہ بھکاری بن، بس یہ عمل، اور اس کی ترتیب میں نے عرض کر دی ہے۔ عاجزی کا ایک انداز عرض کی ہے، یہ اس کریم کے سامنے عاجزی کو پانے، عاجزی کے حاصل کرنے اور عاجزی میں کھونے کا ایک انداز میرے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہ عاجزی کا ایک انداز ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر، اس سے بڑا استغفار ہے، یہ بہت بڑا استغفار ہے، بہت بڑی توبہ ہے اور بہت بڑی ندامت ہے، اور اللہ کی مدد کو پانے کا ایک حیرت انگیز نسخہ ہے، اور فتوحات اور غیبی نظام کو چلوانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ایک عجیب فارمولہ ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، جادو، جنات، روگ، ان کے سامنے ایک تلوار بے نیام ہے، ننگی تلوار، یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک عجیب تلوار ہے، ایک انوکھا ہتھیار ہے، یقین جائے۔ وہ تو ہر بندہ اپنی طلب کے مطابق پا سکتا ہے، جس کے اندر جتنی طلب ہوگی، جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی، جس کے اندر جتنی بے قلی بے قراری ہوگی، وہ پا سکے گا۔ اور اس کے لیے ساری رات جاگنا فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کے لیے ساری رات بیٹھ کے نہیں اپنے مختصر مشاہدے کے طور پر میں ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ عرفات کے لمحات میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں دعا کے لیے قبولیت کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے ایک مشاہدے کے طور پہ عرض کروں، اللہ پاک لے جاتے ہیں عرفات میں، اللہ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، ہماری کسی خطا سے محروم نہ کر دے۔ یہ قابلیت کے سودے نہیں ہیں، یہ قبولیت کے سودے ہیں۔
وہاں کے بلاوے یہ پیسے والے کا کام نہیں ہے، پیسے والے کا۔ وہ مجھ سے کہا یہ افضل صاحب ہمارے محسن ہیں، بزرگ ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ نرالا سویٹ کا جو مالک تھا فلیمنگ روڈ پہ اس کی دکان ہوتی تھی، پلوان کہتے تھے، تو کہتے تھے پلوان حج پہ چلا جا، کہنے لگے پیچھے بیٹے کاروبار خراب کر دیں گے، پلوان حج نہ کر سکا، اور کاروبار کیا، پلوان کے بعد کاروبار آگے نکل گیا، پلوان کے پاس کاروبار ہزاروں روپے کا تھا، بیٹوں نے اربوں روپے تک، کروڑوں تک پہنچا دیا۔ قبولیت کے سلسلے ہیں، قابلیت کے نہیں، قبولیت کے۔ تو ایک کیفیت میں نے عرض کیا کہ کیفیت ہوتی ہے، اس میں ایک قبولیت ہوتی ہے، انسان دعا مانگتے مانگتے اس کیفیت پہ پہنچتا ہے۔ میں آپ کو ساری رات جاگنے کا عرض نہیں کر رہا، اور نہ میں کہوں گا آپ جاگیں، بالکل نہ جاگیں۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی مانگتا رہے، ذکر کرتا رہے، سو جائیں فجر کی نماز کے لیے اس نیت سے کہ ساری دنیا کے نوافل فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جتنے لمحات میسر ہوں، وہ 1 گھنٹہ ہو، وہ 2 گھنٹے ہوں، وہ 3 گھنٹے ہوں، وہ تھوڑے ہوں، وہ زیادہ ہوں، جتنے لمحات میسر ہوں ان کو مؤثر بنائیں، مؤثر بنائیں، مؤثر بنائیں، اور بنائیں ایسے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یقین جانیے 8 رکعت نماز نفل والی عبادت کریں، مبارک ہے، بہت تسبیحیں پڑھیں، مبارک ہے، لیکن جو میں نے کیفیت عرض کی نا 2 رکعت نماز نفل اور اس کے بعد التحیات اور بیٹھ کے دعا، اور پھر دعا کرتے 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 ہمارے اندر جو کیفیت پیدا ہو، اور پھر سسکیاں، اور پھر اللہ سے مانگنا، اور چیخو پکار واویلا، یہ کیفیت جس کو میسر، جس کو مل جائے نا، اور سچی کیفیت جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اس کی زندگی سنور گئی، اس کا نظام بن گیا، اس کے مسائل حل ہو گئے، اس کی مشکلیں ٹل گئیں، بس پتہ نہیں اس کو کائنات کی کیا دولت مل گئی، پتہ نہیں اس کو کائنات کا کیا خزانہ مل گیا۔ اس کیفیت کو حاصل کریں۔ چلتے چلتے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بندہ کہنے لگا کہ آج شب برات ہے، میں دیکھوں تو صحیح جا کے کہ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ڈھونڈا تو گھر نہیں تھے، پھر ڈھونڈا مسجد میں نہیں تھے، میں نے ڈھونڈا خانقاہ میں، وہاں بھی نہیں تھے، یہ کہاں ہوں گے؟ میں نے کہا ویرانے میں ہوں گے۔ ہاں قبرستان گیا، وہاں نہیں تھے، میں نے کہا ویرانے میں ہوں گے۔ اندازہ ہوا ایسے ہوں گے، اس طرف ہوں گے۔ ایک جگہ ڈھونڈا، دوسری جگہ، تو ایک جگہ مجھے کچھ آہوں کی آوازیں آئیں، شسکیوں کی آوازیں آئیں، میں نے کہا ہاں یہ جنید کی آوازیں رحمت اللہ تعالی، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ تو کہنے لگے میں گیا تو دیکھا کہ ایک ویران جگہ پہ جنید جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہیں اور اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں۔ میں پیچھے کھڑا رہا، کرتے رہے کہ جگہ بھیگی ہوئی تھی، کہنے لگے پھر بیٹھ جاتے، پھر اللہ سے فریاد کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ سے فریاد کرتے، پھر سجدے میں چلے جاتے، پھر اللہ سے فریاد کرتے، اور ایک فریاد کرتے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے۔ زندگی کی راحتیں اس کی معافی سے ملیں گی، بس معاف کر دے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب یقین جانیے اس عمل کے اندر یہ لفظ پڑھ کے دیکھیں، آپ کا دل چاہے گا وہ کریم کے عرش کے اوپر میری فریاد پہنچی ہے، اس آیت نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور مجھے عرش پہ لے گئی ہے، اور اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور میرا اللہ اپنی رحمت اور خاص کرم سے مجھے اپنی رحمت کے سینے سے لگا دے۔ یہ رات تو اللہ جل شانہ کے سامنے
اپنی طلب دکھانے، اپنا غم دکھانے، اپنا درد دکھانے، اپنی کڑھن، بس یہ عمل میں نے بتایا ہے آپ کی خدمت میں. جتنا زیادہ طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی، جتنا درد ہوگا اور جتنا غم ہوگا، جتنا درد ہوگا، جتنا غم ہوگا، جتنا سوز ہوگا، اتنا زیادہ عطا ہو. ایک عمل تو یہ ہو گیا. توجہ ہے نا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ انشاءاللہ اپنی گاؤں میں اس بیکار کو بھی یاد کر لینا، میرے شیخ کو بھی یاد کر لینا، میرے والدین کو بھی یاد کر لینا. آپ کی مہربانی ہے، محتاج ہوں. ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اس دفعہ کی عبقری میں ایک برکت والی تھیلی کا عمل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اب آپ کی نظروں سے گزری. ہوتا یہ ہے اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو نیٹ کا یہ درس ہے، اللہ ہمارے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ درس جو ہیں وہ نیٹ پہ دے دیتے ہیں. لائیو اس وقت لائیو چل رہا ہے، جو پاکستان میں بھی اندرون بیرون ملک ابھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سن رہے ہیں، لیکن بعد میں بھی بعض لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سنتے ہیں. عبقری ہر جگہ نہیں پہنچتا، رسالہ ہر جگہ نہیں پہنچتا، اور پھر عبقری نیٹ پہ ملتا ہے لیکن ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن یہ نیٹ جو ہے نا، یہ درس یہ ہر بندہ سنتا ہے جس کو میسر ہے. ہمارے ساتھیوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو برکت کی تھیلی والا عمل ہے یہ میں نیٹ پہ احباب کو پڑھ کے سنا دوں، بتا دوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا رائے ہے آپ؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اچھا، یہ جو مضمون میں نے آپ کو دیا ہے، اس مضمون کو میں نے مختصر دیا ہے. ہمارے حافظ صاحب کہنے لگے یہ تو صفحے زیادہ بنتے ہیں. میں نے کہا فونٹ باریک کر دو. کہنے لگا لوگ پڑھ نہیں سکیں گے. میں کہ جس نے پڑھنا ہے اینک لگا لے گا، مضمون پورا دے. ابھی تو میں نے بہت سے واقعات اس کے نہیں لکھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ برکت والا نظام، اس کی ایک وجہ ہے، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے، آپ یقیناً اس کی تائید کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اگر معاشی نظام ہمارا مضبوط ہوگا تو ایمان بچا رہے گا. آج دور ایسا ہے کہ اگر جیب بھری ہوئی ہو تو دل بھی ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جیب خالی ہو تو دل خالی ہونے کا خطرہ بڑا ہوتا ہے. آج دور ایسا ہے. حدیث کے الفاظ کمری والے نے فرمایا، مفہوم ہے کہ آدمی صبح ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان اس کا ختم ہو گیا ہوگا. ایک دور ایسا آئے گا. تو ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ہفتے کے دن فون سنتا ہوں میں، اور پاکستانی حضرات جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ایک میسج بار بار آیا، اللہ کے واسطے میری کال سنیں. میں نے کہا میں یہ اللہ کے واسطے نہیں سن رہا جو بیرون ملک والی کال ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو کالوں کو بلاک کرنے کا نظام بتائیں، کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ پاکستان کی پی ٹی سی ایل کی اور موبائلنگ یا اس کے موبائل وغیرہ کی کالیں میرے اس نمبر پہ نہ آئیں. یہ آج تک مجھے کسی نے نہیں بتایا. چلو فریاد کرتا رہوں گا. تو وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم آپ کا رسالہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا، یا نیٹ پہ پہنچتا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. لیکن درس ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے موبائلوں پہ ڈال لیتے ہیں، ہم اپنی سیڑھیوں پہ ڈال لیتے ہیں، ہم کر کے اپنی گاڑیوں میں چلاتے ہیں. اب گاڑی میں نیٹ تو نہیں پڑھ، نیٹ میں رسالہ پڑھ تو نہیں سکتے. گاڑی ایسی چیز ہے. بعض کہتے ہیں مجھے اس دن اٹلی سے فون آیا، اس نے کہ جی میری صبح شام 3 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہوتی ہے، اور اچانک کسی طرح آپ کا درس مجھے مل گیا نیٹ پہ ڈھونڈتے. وہ میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ کیا گوگل ہے، کیا ہے ہمارے گوگل دوائی ہوتی ہے نا، تو اس میں ڈھونڈتے آپ مل گئے. کوئی کیا کسی کو کس طرح ملا، کسی کو کس طرح ملا. اور کہنے لگے کہ میں درس کا آپ کو سنتا ہوں.
کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عبقری میں آپ دیتے ہیں ہم تک نہیں پہنچ پاتے. ہم آپ کا درس سنتے ہیں اسپین میں بیٹھ کے, کوئی اٹلی میں بیٹھ کے, ارجنٹینا, کوئی برازیل, کوئی چلی, دنیا کا آخری کنارہ چلی, تو وہاں سے فون آتے ہیں مجھے, اور اللہ کے فضل سے درس سنا جا رہا ہے. مخلوق خدا ایک خاتون کہنے لگی کہ پہلے میں اسی ہفتے میں کہنے لگی پہلے میں کچن میں کھڑے ہو کے گنگناتی تھی, اب کچن میں کھڑے ہو کے ذکر کرتی. کہنے لگا ہماری فرینڈس کا, اس نے لفظ استعمال کیا فرینڈس, سہیلیوں کا ایک گروپ ہے پورا, کہ ایک کو ملا تھا یہ نیٹ پہ درس, اس نے دوسری کو بتایا, اس نے تیسری کو بتایا. ہماری زندگی کے دن رات بدل گئے, ہمارے مسائل حل ہو گئے, ہمیں اللہ مل گیا, اس کا قرب مل گیا. ایک صاحب کا فون آیا مجھے یورپ سے, اس نے کہا کہ اب تو میں دیوانہ ہوں, بس میں دن رات یہی سنتا ہوں اور بس اللہ جل شانہ. ایک صاحب نے عجیب مجھے بات بتائی فون پہ, فون زیادہ ہوتے ہیں, 2 گھنٹے سنتا ہوں, 2.25 گھنٹے سنتا ہوں, کالیں آ رہی ہوتی ہیں, مجبوراً اور ذمہ داریاں ہیں, بند کرنا پڑتا ہے. تو ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی, دروشی پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا. یورپ سے فون آیا, کوئی بندے نے عجیب بات بتائی. تو کہنے لگے کہ میں درس سنتے سنتے نا, میں نے اپنے کانوں میں وہ ہینڈ فری لگایا ہوا ہے, تو کہنے لگے میں درس سنتے سنتے میں سو گیا, لیٹ گیا. تو مجھے جو کہنے لگے کوئی کسی ہستی کی, پتہ نہیں اللہ کے نیک بندے ہوں گے, ان کی زیارت ہوئی, اور زیارت ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تو پچھلے بھی سن. تو کہنے لگے کہ میں نے اب طے کیا ہے کہ میں پچھلے درس بھی سنوں گا. تو میرے جی میں یہ ہے کہ یہ جو استفا چھپا ہے عبقری میں, جیسے میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا کہ آپ حضرات عبقری جو ہے اس کو تقسیم کریں, اور اللہ کے فضل سے آپ اس میں بہت جذبہ رکھتے ہیں. مزید بھی عرض کروں گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے یہ کسی طرح آپ ان حضرات تک پہنچا دوں جن تک پہنچا نہیں ہے آپ کی برکت سے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ نہیں پڑھا, ان تک بھی پہنچ جائے گا. حتیٰ کہ آپ کا یہ نیٹ پاکستان کے دیہاتوں میں ایسی جگہ سنا جاتا ہے, کمپیوٹر پہ ہے, نیٹ پہ ہے, ہر جگہ, رسالہ وہاں نہیں پہنچ سکتا. پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا تو بہت زیادہ پیاسی ہے, بہت زیادہ پیاسی. ان تک یہ عمل پہنچ جائے. تھیلی جہاں بھی ہے خود ہر بندہ بنا لے, تھوڑی سی کپڑا کو ٹیڑھا میڑا کر کے سی لے, تھیلی بن جاتی ہے. لیکن تھیلی بننے کے بعد جو تھیلی میں خزانے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے کمالات ہیں. کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کی تھیلی چھوٹی ہو گئی ہو. ایک صاحب نے مجھے کہا تھا, ایک شیخ صاحب تھے, وہ تو ابھی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, اس دن مجھے ملنے آئے تو کہنے لگے میری اب تھیلی چھوٹی ہو گئی ہے. قارئین کچھ دن پہلے اچانک دل میں خیال آیا کہ رمضان مبارک قریب ہے, کیوں نہ قارئین کو اپنے حضرت رحم اللہ تعالی علیہ کا ایسا عمل دوں جو رمضان میں انفرادی طور پر میں سال سے بتاتا چلا آ رہا ہوں, اور میرے حضرت رحم اللہ 70 سال سے اپنے بڑوں کے اور اپنے تجربات سے اس کو باکمال ثابت کر چکے ہیں. قارئین عمل کیا ہے واقعی مالدار بننے کا انوکھا راز جو ہر شخص کر سکتا ہے. آج مفلسی کا دور ہے, مہنگائی کا دور ہے, غربت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے, تنگدستی اپنے عروج پہ ہے, ہر شخص مہنگائی, قحط, آفات اور بلیات میں مبتلا, زمانے کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. ایسے دور میں لوگوں کو ایک ایسا عمل چاہیے جو عمل واقعی بے خطا ہو, جس عمل کے اندر واقعی تاثیر ہو. آج میں وہ عمل آپ کو دے رہا ہوں جو یقیناً آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے 100% تیر بے خطا اور آزمودہ ثابت ہوگا. اس عمل کی داستان یوں ہے, یہ 84 کی وہ سہانی صبح تھی جب اپنے شیخ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسلک ہوا. کچھ ہی ماہ کے بعد رمضان مبارک آیا, تو رمضان مبارک میں نے بہت سے لوگوں کو حضرت سے برکت والی تھیلی کا عمل سمجھتے سنا. چونکہ ابتدا کی علم نہیں تھا, حیران ہوا, یا خدا یہ کیا عمل ہے. پتہ چلا کہ حضرت کی ترتیب ہے کہ ہر رمضان میں ایسے لوگوں کو جو مفلسی, تنگدستی اور قرضوں کا شکار ہو, یا ایسے لوگ جن کے عیالداری زیادہ ہو, گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں, رزق کی کمی ہو, مسائل اور پریشانیوں نے تنگ کر رکھا ہو,
تو ان لوگوں کے لیے عمل حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، اور بے شمار لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کے زمانے میں تنگ دستی سے تمنگری، مفلسی سے مالداری، غربت سے امیری تک دیکھا۔ حضرت اس تھیلی کے بارے میں جو روایت فرماتے تھے کہ میرے شیخ کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ رمضان مبارک میں لوگوں کو تھیلی کا عمل بتاتے، اور لوگ دور دراز سے رمضان سے پہلے آ کے یہ عمل سنتے، سیکھتے، سمجھتے اور کرتے، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ رمضان میں حضرت سے جا کر لازم اس تھیلی والے عمل کے بارے میں پوچھنا ہے۔ قارئین، اس تھیلی والے عمل کے لیے میں نے بہت سے لوگوں کو یہاں تک بھی کہتے سنا کہ تھیلی نہیں ایک خزانہ ہے، بلکہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پورے رمضان میں اس تھیلی پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور آئندہ رمضان میں اور پھر سارا سال بھی کرتے رہتے ہیں، اور آئندہ رمضان میں اس تھیلی کی تجدید کرنے کے لیے اس پر پھر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت ہی کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص آیا، بہت تنگ دستی، سفید پوشی کا شکار تھا، پہلے بہت دکانیں اور مالداری تھی، غربت اور تنگ دستی نے گھیرا، ریڑھی پر تربوز بیچنے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ رمضان قریب ہے، کپڑے کی تھیلی سلوا کے لے آؤ، میں اس پر دم بھی کر دوں گا اور برکت والا عمل بھی بتا دوں، تم بھی کرو، سارا گھر کرے، چاہو تو گھر کا ہر فرد اپنی تھیلی بنا لے، ورنہ ایک ہی تھیلی پر سارے گھر والے دم کریں۔ وہ دوسرے دن تھیلی بنوا کے لے آیا، حضرت نے اسے تھیلی کی ترتیب بتائی، خوش ہوا، حیران ہوا، بہت آسان عمل ہے، چلا گیا۔ غالباً 7 یا 8 ماہ کے بعد پھر آیا، حضرت کہیں تشریف لے گئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت کا پوچھا تو میں نے عرض کیا دیر سے تشریف لائیں گے، باتوں میں مجھ سے کہنے لگا بس میں تو ان کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، اور یہ عرض کرنے آیا تھا کہ انہوں نے مجھے مفلسی اور تنگدستی سے نکال دیا، ورنہ جس مفلسی اور تنگدستی میں چلا گیا تھا اس کا آخری حل صرف کفر یا خودکشی تھی۔ میں نے پوچھا وہ عمل کیا تھا، انہوں نے سارا عمل بتایا اور برکت والی تھیلی نکال کر دکھائی۔ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا کہ برکت والی تھیلی سے میں صحیح متعارف ہوا۔ اس کے بعد پھر ہزاروں واقعات میرے مشاہدے میں آتے چلے گئے اور مخلوق خدا کو نفع پہنچتا چلا گیا۔ حضرت ہی کے دور کا ایک اور واقعہ آپ سنیے۔ ایک خاتون اپنے شوہر اور 5 بچوں، جوان بچوں کے ساتھ تشریف لائیں، کہنے لگی سکول کی وردی نہیں، کتابیں نہیں، ان بچوں کے لیے بعض اوقات ایک وقت میں روٹی ملتی ہے اور بعض کو آدھی روٹی ملتی ہے، تنگدستی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے۔ اس تنگدستی اور غربت کی وجہ سے اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے۔ تھک گئی ہوں، عاجز آ گئی ہوں، آپ سے دعا کرانے آئی ہوں، کچھ پڑھنے کا بتا دیں۔ بھائی توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، آپ حضرات کی توجہ سے نا برکت آئے گی، اگر بے توجہ کی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نے عمل پڑھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، ایک ہے عمل پڑھنا، آج ایک بات بتا دوں، یہ نقطہ غور سے سنیے گا، ایک ہے عمل کاغذ سے سننا، ایک ہے عمل صاحب عمل سے سننا، فرق نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک ہے عمل کتاب میں پڑھنا، ایک ہے عمل عامل سے لینا، فرق نہیں۔ یہ سنا تو میں پوری دنیا والوں کے رہا ہوں، اس میں آپ کو بھی جملے میں یہ ڈائریکٹ سننے کا موقع مل گیا، اور یہ ڈائریکٹ سننا بہت زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، ایسے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بے توجہ نہ کیجیے گا، غفلت نہ کیجیے گا۔ اگر پڑھا بھی ہے تو ایسے سنیں کہ ہم نے پڑھا نہیں، اتنی دلچسپی ہو، اتنا دھیان ہو، اتنی تڑپ ہو، اتنی طلب ہو، اتنے احمد میرے گلاسز لے آؤ، میری میز پہ پڑے ہوں گے۔ وجہ اکثر لڑائی رہتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، تھک گئی ہوں، عاجز آ گئی ہوں، آپ سے دعا کرانے آئی ہوں، کچھ پڑھنے کا بتائیں۔ حضرت نے دعا فرمائی، شفقت فرمائی اور فرمایا یہ عمل کرتے رہو، برکت کے تھیلی والا عمل کرتے رہو۔ رمضان کے قریب مجھے برکت والی تھیلی بنوا کے لا کے دینا، میں ایک عمل بتاؤں گا، پورا رمضان سارا گھر وہ عمل کرے، اگر سارا گھر نہیں کر سکتا تو گھر کے جتنے زیادہ افراد کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ تمہارے دن پھر جائیں گے۔ پھر میری آنکھوں نے ان لوگوں کو دیکھا، باقی اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے ان کے دن پھیرے، ان کی صبح اور شام روشن ہو گئیں، ان کے مسائل حل ہو گئے، ان کی مشکلیں دور ہو گئیں، اور وہی لوگ تھے۔ پھر ایک وقت ایسا یا میں نے دیکھا کہ گاڑی پہ آتے تھے، کہاں ایک وقت ایسا کہ ان کے پاس ٹانگے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس دور میں ٹانگے ہی چلتے تھے زیادہ۔ ایک اور واقعہ میں نے اپنے حضرت کے دور کا دیکھا، وہ بھی لکھنا چاہوں گا۔ میں حضرت کے ساتھ ایک دفعہ سفر پر تھا، اسٹیشن پر جانا تھا، لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے لیے ٹانگے والے سے بات ہوئی، حضرت ٹانگے پر تشریف رکھتے ہوئے آگے بیٹھے، میں پیچھے بیٹھ گیا،
ٹانگے والے کا گھوڑا چلتا نہیں تھا، ٹرین میں تاخیر ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا اس کو چلاؤ، کہنے لگا اتنا ہی چل سکتا ہے۔ میں نے پوچھا بیمار ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں اپنا پیٹ بھروں تو اس کا بھروں، میرا پیٹ اور میرے بچوں کا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے تو اس کا پیٹ بھی خالی ہوگا۔ مجھے اس کی بات انوکھی لگی، میں نے بے ساختہ خود ہی کہہ دیا تم برکت والی تھیلی کیوں نہیں لیتے اور وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا میں ان پڑھ آدمی ہوں۔ میں نے کہا تیری بیوی بچے؟ کہنے لگا ہاں وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ میں بات ہی کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، اسے برکت والی تھیلی بتاؤ اور اسے کہو کہ رمضان سے پہلے برکت والی تھیلی ہمارے پاس لائے، ہم دم کر کے دیں گے اور اس کو عمل کو بھی بتا دیں گے، یہ کرے انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ میں نے اسے عمل بتا دیا اور اس سے کہا کہ برکت والی تھیلی بنا لیں، یہ عمل شروع کریں، اور اسے حضرت کا ٹھکانہ بتا دیا۔ 3-4 دن کے بعد حضرت کے پاس آیا، ڈھونڈتا ڈھانٹتا، اس کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، ایک بچہ بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے آ کے گھر کے حالات بتائے کہ گھر میں بعض اوقات آٹے کی مٹھی نہیں ہوتی، بجلی کا میٹر کٹ چکا ہے، اس دور میں ہر گھر کے اندر سوئی گیس نہیں ہوتی تھی، ویسے بھی لاہور میں اس دور میں نئی سوئی گیس آئی تھی، اس دور میں لاہور میں گیس نہیں تھی، بعد میں آئی۔ فرمانے لگے لکڑیاں بھی نہیں ہوتی، بجلی کا میٹر بھی کٹ چکا ہے، تنگ دستی نے گھر میں راج کیا ہوا ہے، کوئی جادو بتاتا ہے، کوئی جنات بتاتا ہے، کوئی آسیب بتاتا ہے، میں تو تھک گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں، کیا کروں؟ 2-3 دفعہ میں نے اپنا تانگا ایک بڑے ٹرک سے جان بوجھ کر ٹکرایا کہ میں بھی مر جاؤں، گھوڑا بھی مر جائے، گھوڑا بھی بھوکا رہتا ہے، اس کی گھاس کے پیسے نہیں ہوتے۔ آپ تو واقعہ سن رہے ہیں، میں واقعے میں بیٹھا تھا اور اس وقت اس شخص کی جو آنکھ سے آنسو بہ رہے، اس کی بیوی رو رہی تھی، وہ رو رہا تھا، رو رو کے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہانی سنا رہا تھا، رو رو، بڑی غمزدہ کہانی تھی، بڑی دکھی کہانی۔ گھوڑا ہی بھوکا رہتا ہے، اس کی گھاس کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن مجھے قدرت نے بچا لیا۔ اب آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے مجھے امید کی کرن دکھائی ہے، رشتہ دار برادری سب چھوڑ گئے، گھر میں بیوی بھی بعض اوقات کہتی ہے مجھے روٹی لا کر دے ورنہ مجھے میرے میکے بھیج دے، آخر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ حضرت نے اسے تسلی دی، کچھ اپنی جیب سے عطا کیے، تو غالباً 3 روپے تھے، اپنی جیب سے عطا کیے۔ غالباً 3 روپے تھے، فرمایا اطمینان رکھ اور اس برکت والی تھیلی میں سے تو اپنی برکتیں حاصل کر، اور اسے برکت کی تھیلی کا سارا عمل سمجھا دیا اور وہ چلا گیا۔ یقین جانیے بس بات اصل میں اعتماد اور یقین کی ہے، بات اصل میں کیا ہے؟ اعتماد اور یقین کی۔ تو سارا قرآن پڑھ، تجھے قرآن پہ اعتماد نہیں، نفع نہیں دے گا، تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کوثر پڑھ، اگر اعتماد ہے تو تجھے قرآن نفع دے گا۔ بات اصل اعتماد اور یقین کی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے عمل کرنا شروع کیا، اس کے گھر والوں نے تو اس دن کرنا شروع کر دیا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، میں اس کو 8 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ کہوں گا یا کچھ کہوں بس جتنے بھی ماہ، وہ شخص آیا اور اس کے چہرے پر خوشحالی کے اثرات تھے، کہنے لگا میں 2 ٹانگے اور لے لیے ہیں جو میں نے اور لوگوں کو دہاڑی پر دیے ہیں، گھر کا دروازہ میں نے لکڑی کا بنوا لیا ہے۔ ہائے، اس کے یہ لفظ ہونٹ ہلتے مجھے ابھی یاد ہے۔ یقین ہے اس کا وہ چھوٹا بچہ جوان ہوگا، کبھی دل میں ہے کہ اس کے جوان بچے کو دیکھیں جو ماں کی گود میں بلک رہا تھا، یقیناً وہ بھوکا تھا، 2-2.5 سال کا ہوگا اندازہ، جوان ہو گیا ہوگا، کڑیل جوان ہو۔ لکڑی کا بنوا لیا، پہلے باہر کا دروازہ نہیں تھا، گھر میں نے باتھ روم کی دیوار پکی کر لی، پہلے صرف بوریا تھا،
اس کو دروازہ بھی لگوا لیا اور میں چھوٹے موٹے کام ایسے بتائے. کہنے لگا سواری ملتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ پیسے میں برکت ہوتی ہے، پیسے تھوڑے ہوں تو پورے ہو جاتے ہیں. غیب سے مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت کا سامان عطا فرما دیا اور غیب سے برکت کا سامان. قارئین یہ 3 واقعات میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرض کیے. واقعات زیادہ ہیں، کچھ واقعات میں آپ کو عرض کرتا ہوں. 91 کے رمضان کے چند ماہ پہلے کی بات ہے. مجھے سال اس لیے یاد ہے کہ یہ واقعہ بہت دردناک ہے. حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں کاٹن فیکٹری کا مالک تھا. ایک فیکٹری اپنی تھی، 3 فیکٹریاں کاٹن میں نے لیز پہ لی ہوئی تھی. بہت مال تھا، غلام تھے، خادم تھے، رزق تھا. کوٹھی میری لاہور میں تھی، اسلام آباد میں تھی. ایک اپارٹمنٹ میں نے بری میں لیا ہوا تھا اور میں خود بہاڑی کا رہائشی تھا. وہ بہاڑی کے رہنے والے تھے. کہنے لگے بینکوں کا نظام چل رہا تھا. لوگ مجھے کہتے تھے بینکوں کے نظام نہ چلاؤ. میں نے کہا میں نے خود بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول پڑھا تھا کہ سود کا انجام تنگ دستی اور مفلسی ہوتی ہے. آخر میرے ساتھ وہی ہوا. حالات ایک دم بدلے، لوگوں کے تیور اور مزاج بدل گئے، زندگی کے دن رات بدل گئے، چیزیں ختم ہو گئیں، ہر چیز ختم ہو گئی. میں نے دہاڑی چھوڑ دی. قرض ہاں مجھے تنگ کرنے لگے. لاہور میں تنگ دستی میں ایک چھوٹا سا مکان لے کر مزدوری کر رہا ہوں. صبح ایک ہوٹل پہ جاتا ہوں، اس ہوٹل والے کا دودھ ابالتا ہوں، اس کی کڑھائیاں مانجتا ہوں، دھوتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے سارے برتن دھوتا ہوں، اس ہوٹل کا فرش اور میزیں سب صاف کرتا ہوں. پھر اس طرح دوپہر کو گھر واپس آتا ہوں. گھر آ کر وہ جو مزدوری ملتی ہے گھر میں کھانے پینے کا سامان لا کے دیتا ہوں. پھر شام کو عصر کے بعد ایک اور جگہ کسی گھر میں جاتا ہوں، اس گھر میں جا کے خدمت کرتا ہوں، اس کی بھی صفائیاں اور خدمتیں، ان کے گھر دھوتا ہوں، لیٹرین غسل خانے صاف کرتا ہوں، گھر کے سارے کام. کسی نے آپ کا بتایا، آپ اللہ والے ہیں، دعا بھی فرمائیں، کچھ پڑھنے کو بتائیں. اس مفلسی اور تنگدستی نے مجھے تنگ کر دیا ہے، کروں تو کیا کروں. میں نے اس سے پہلے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بہت لوگوں کے سامنے روتے دیکھا، بہت کم دیکھا. اس کی ایسی دردناک کہانی تھی کہ حضرت خود رو پڑے، ان کے آنسو نکل گئے. حضرت نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پر تسلی کے ہاتھ پھیرے، تسلی دی، فرمایا پریشان نہیں ہونا ہے، مایوس نہ ہونا، انشاءاللہ تیرا کام بنے گا، تیری مشکل چلے گی، تیرے مسائل حل ہوں گے. اسے برکت کی تھیلی والا عمل بتایا. کپڑے کی میری برکت کی تھیلی سلوا کے لیا، اس پہ دم کر دیتا ہوں اور اس پر ایک سورۃ کوثر کا عمل بتاتا ہوں، وہ پڑھو، تم پڑھو، سارا گھر پڑھے. اور رمضان المبارک سے پہلے میرے پاس آنا، ایک عمل اور بتاؤں گا. وہ چلا گیا. وہ رمضان سے پہلے آیا، اس نے حضرت سے برکت والی تھیلی پر دم کرایا اور رمضان کا خصوصی عمل پوچھا. اب یقین جانیے قاری، اس نے عمل کیا اور جی بھر کے کیا اور دل سے کیا، چونکہ مجبور تھا، بے بس تھا، بے کس تھا، نادار تھا. اور کچھ سال 1.5 سال کی بات ہوگی کہ میری آنکھوں نے اس شخص کو ایسا غنی دیکھا، ایسا توانا ہوتے دیکھا. شاید بہت ہی کم لوگوں کو یہ برکت ملی تھی. اصل بات یہ تھی اس نے عمل یقین سے کیا تھا. اس نے عمل کو یقین سے کیا، اور یقین کی طاقت ہی اللہ کی مدد کو لے آتی ہے. اور یاد رکھیے کہ میری بات کو میں درمیان میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی باتیں میری ہیں، میں نے ہی لکھی ہیں، اپنی باتوں کو خود سنا رہا ہوں. بے یقینی عمل کی تاثیر کو کھا جاتی ہے. بے یقینی عمل کی تاثیر کو کھا جاتی ہے. بے یقینی عمل کی تاثیر کو کھا جاتی ہے. اتنا اللہ جل شانہ نے اس کو رزق دیا اور اس نے اس کو اتنی شان و شوکت دی. اللہ نے اس کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ خود میری عقل حیران ہو گئی. اب بیرون ملک والے کہیں گے جی ہم تھیلی کہاں سے منگوائیں؟ 20 روپے تھیلی کے $100 لگے اس کے لانے کے. 20 روپے کی تھیلی میں 50 پاؤنڈ ڈالر جو بھی کرنسی ہے، اب بیچارے کہاں سے لائیں؟ تو جتنے بھی بیرون ملک والے حضرات میری بات سن رہے ہیں یا سنیں گے، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ تھیلی بنا لیں، خود بنا لیں، سی لیں، اور تھیلی خود بنا لیں، خود سی لیں اور اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ ان کے لیے میں دعا ہی کر دیتا ہوں کہ اللہ اپنے نام کی برکت سے اس میں برکت عطا کرے. اللہ اپنے نام کی برکت سے اس میں کیا کر دے؟ برکت عطا کرے. ان کے لیے انشاءاللہ یہی دعا بھی ہے. اسی دعا کو سب کچھ سمجھیں، اس دعا کو انشاءاللہ سب کچھ سمجھیں، اور اس میں دعا میں ہی سب کچھ ہے انشاءاللہ. اللہ کے نام کی برکت سے تو سارا نظام چل رہا ہے.
یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں۔ اس کو اتنی برکت کا آسمائے خود میری عقل حیران، وہ خود کہتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا، میرے بھی دن پھر سکتے ہیں اور مجھے بھی غربت و تنگدستی سے نجات مل سکتی ہے اور میں بھی کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن اب میری یاس آس میں بدل گئی۔ اللہ کے خزانوں میں وہ نعمتیں موجود ہیں، اگر انسان تلاش کرے تو مل سکتی ہیں، بس ہماری تلاش میں کمی ہے۔ کریم میں آپ کو کتنے واقعات سنا، میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں، لیکن برکت والی تھیلی آپ کے پاس اگر سدا رہے گی تو سدا برکت رہے گی۔ روزانہ اس کے اوپر 129 سورۃ کوثر صبح و شام یا دن میں صرف ایک مرتبہ، لیکن اگر صبح شام رہے گی تو برکت بھی صبح شام رہے گی۔ سورۃ کوثر پڑھ کے دم کر لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی برکت ہوگی، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ لیکن رمضان مبارک میں اس کے اوپر پڑھنا اور تاثیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ چند سال پہلے ایک صاحب کو میں نے یہ عمل بتایا تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ملے تو کہنے لگے رمضان مبارک آ رہا ہے، میں نے کئی تھیلیاں تیار کی ہوئی ہیں، آپ براہ کرم اس تھیلی کا عمل مجھے ہی بتا دیجیے۔ کہنے لگے میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، میری جوان بیٹیاں تھیں، ان کی شادی کرنی تھی، میں نے 3 تھیلیاں بنوائی، ایک تھیلی اپنے لیے، ایک اپنی اہلیہ کے لیے، ایک بیٹی کے لیے۔ بیٹی کو کہا، جوان بیٹی تھی، بیٹیاں نہیں، میں نے بیٹی کو کہا بیٹی تمہیں پیسے دیتا جاؤں گا، اس میں رکھتی جانا اور روزانہ 129 صبح شام سورۃ کوثر اس پہ پڑھتی جانا۔ بیٹی بھی کرتی رہی، ماں بھی کرتی رہی، میں بھی کرتا رہا۔ ٹھیک 17 ماہ کے بعد میں نے اس تھیلی کو کھولا، اس میں سے نوٹ گننا شروع کیے۔ مجھے معلوم تھا میں چھوٹے نوٹ ڈالتا تھا، میرے پاس تھے ہی چھوٹے نوٹ، بعض اوقات میں ڈالتا ہی نہیں تھا، لیکن سورۃ کوثر کا عمل ضرور کرتا تھا۔ میں نے گننا شروع کیے تو میری عقل حیران رہ گئی، 17 مہینے میں 2,85,634 روپے اس میں سے نکلے۔ حیران ہوا کہاں سے آ گئے، اتنی میری تنخواہ نہیں، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، زیادہ بڑے نوٹ ڈالے نہیں، بس یکایک ایک بات آئی تو اللہ کی رحمت کو نہیں دیکھتا، اپنی حیثیت کو دیکھ رہا۔ واہ واہ، کیا لفظ عجیب ہے، اس لفظ کے اندر کھو جائیں تو کائنات مل جاتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو نہیں دیکھ رہا، اپنی حیثیت کو دیکھ رہا ہے۔ تیری اوقات چھوٹی، میرے رب کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ بغیر اسباب کے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ ہاں، اتنی میری تنخواہ نہیں، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، زیادہ بڑے نوٹ ڈالے نہیں، بس یکایک بات آئی کہ اللہ کی رحمت کو نہیں دیکھتا، اپنی حیثیت کو دیکھ رہا، پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ یہ بات کرتے اس کے آنسو آ گئے، وہ رو پڑا۔ ایک اور صاحب نے لکھا کہ میں نے برکت والی تھیلی والا عمل کیا، میرے تو وارے نیارے ہو گئے، میری کمیٹیاں نہیں نکلتی تھی، اب کمیٹی نکلنا شروع ہو گئی، میرے گھر میں برکت نہیں تھی، اب برکت ہو گئی، میری 2 دکانیں تھیں، ایک دکان بند تھی، ایک میں مال کم تھا، اسے بھی بند کرنے کا پروگرام تھا۔ دکانیں پھر شروع ہو گئیں، گھر میں توڑ پھوڑ کروانے تھے، وہ میں نے کروا لیے، اس پر خرچہ ہوا، میری موٹر سائیکل خراب تھی، اس پر بہت زیادہ کام ہونا تھا، اس پر بڑا خرچہ تھا، میں نے وہ بہترین بنوا لی۔ قاری اس کی ایک لسٹ تھی جو میں کہتا چلا گیا، جو کہتا چلا گیا۔ اس رمضان مبارک میں تھیلی اور عمل کی برکت سے یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، اور اس کے کام ہوتے چلے گئے۔ امریکہ سے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے لوگ تو مجھے ڈالروں کا مالک سمجھتے ہیں، بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں کے رزق کی بے برکتی مجھے کھا گئی ہے۔ پاکستان میں اپنے سب کچھ بیچ کر میں وہاں سیٹل ہوا، 22 سال ہو گئے، قرضے کے نیچے دبا ہوا ہوں، وہاں کی بہت سی قسطیں ادا کرنی ہے، پاکستان میں بہت سے لوگوں کو میں نے دینا ہے، گھر والوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، 3 شفٹوں میں کام کرتا ہوں، بیوی کام کرتی ہے، بچے کام کرتے ہیں، تب جا کے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، لیکن پھر ویسے کے ویسے مہینے کے آخری دن بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، حالات ناسازگار ہیں۔ ابھی میں 11 سال بعد پاکستان آیا ہوں، ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، دن رات مشکلات پریشانیوں میں گزر رہے، ہر وقت مسائل، مشکلات، الجھنے، ڈراؤنے خواب بعض وقت مجھے چیخنے پر مجبور کر دیتے ہیں، میں زندگی کی ان گھڑیوں سے مایوس ہوں، براہ کرم کچھ دعا فرمائیں۔ میں نے انہیں برکت والی تھیلی کا عمل دیا اور خاص رمضان مبارک میں برکت کی تھیلی کا خاص عمل ان کو سمجھایا۔ موصوف چلے گئے، چلے جانے کے بعد ان کی جو اطلاع ملی وہ اطلاع ان کے پھپھی زاد نے دی۔
وہ میرے پاس پھر لوٹ کے نہیں آئے، لیکن ان کے پھپھیزاد آئے، انہیں کے حوالے سے انہوں نے اطلاع دی کہ اب ان کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اچھا اور بہترین گھر لیا ہے، پرانے گھر کو بیچ دیا ہے، اچھی گاڑی لی ہے، سارے قرضے اتر گئے ہیں، پرسکون زندگی، مشکلات ختم، پریشانیاں دور، اور ان کا سلام لائے اور کہنے لگے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا، میری مجبوری ہے، کوتاہی ہے، لیکن اب تک میں نے 36 آدمی کو یہ عمل دیا، 36 میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس کو فائدہ نہ ہوا ہو، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ٹیکسی چلاتا تھا، اس کے اندر جذبہ تھا کہ میں اس عمل کو پھیلاؤں، اس نے کپڑے لیے، برکت کی تھیلیاں خود بنوائیں اور بنوا کے وہ اکثر لوگوں کو، سواریوں کو یا ملنے جلنے والوں کو دیتا تھا، اور روزانہ کا عمل بھی بتاتا تھا، اور رمضان مبارک کا خصوصی عمل بھی بتاتا تھا۔ اس ٹیکسی ڈرائیور جس کا نام عبدالخالق تھا، میرپور آزاد کشمیر کا رہنے والا تھا، بقول کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو یہ عمل دے چکا ہوں، اور سینکڑوں لوگوں کو میں اور بے شمار لوگوں کی تصدیق ملی جن کو فائدہ پہنچا، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے ان کو ایسا فائدہ ہوا کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو بتایا۔ قارئین رمضان المبارک میں اللہ کی برکتیں بے کرام، رحمتیں بے کرام، جہاں جنت ملتی ہے وہاں رزق بھی ملتا ہے، وہاں وسعت بھی ملتی ہے۔ آئیں آج ہم اس رمضان سے خصوصی فائدہ اٹھائیں۔ ہاں ایک بات میں بتا دوں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ کریں گے فائدہ ہوگا، بلکہ ضرور ہوگا، اس کو ضرور لکھیں، بے ربط لکھیں لیکن فائدہ ضرور لکھیں۔ میں دل کے راز آپ تک پہنچاتا ہوں، ہر بار اصرار کرتا ہوں، اپنے تجربات اپنی کے لیے ضرور لکھیں۔ قارئین، اس عمل کو دینے سے پہلے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جتنا اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر، پھر سنیں اس بات کو، جتنا اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر جتنا دل کی گہرائیوں سے عمل کریں گے اتنا اس کا فائدہ نصیب ہوگا، اتنا اس کا نفع نصیب ہوگا۔ میرے پاس اتنے واقعات، ایسے واقعات ہیں جو لوگ خودکشیوں کی طرف مائل تھے، گھر چھوڑ گئے، بیوی بچے چھوڑ گئے، غربت، تنگدستی، قرضے نے انہیں کفر کی طرف مجبور کر دیا۔ بلکہ میری زندگی میں ایسا واقعہ بھی آیا کہ ایک شخص نے اپنے مذہب تبدیل کر لیا، میں نے اس کی منت کی، اس کو بٹھا کر بہت ترغیب دی، اسے برکت والی تھیلی کا عمل بتایا، رمضان کا خصوصی عمل بتایا، اس کے کرنے کو کہا۔ اللہ کا فضل ہے، وہ کہنے لگا کہ 3 عیدیں میں نے نہیں پڑھی تھی، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، مجھے عید کی کیا ضرورت ہے، 3 عیدیں میں نے نہیں پڑھی تھی، 3 عیدیں میں نے نہیں پڑھی، لیکن اس رمضان کی عید اس نے پڑھی، پھر سے تجدید ایمان، تجدید نکاح کیا، مسلمان ہوا، اللہ پاک نے اسے مالدار اور غنی بنا دیا۔ میں تو چاہتا ہوں بیماریوں میں پیسے لگا لیتے ہیں، مشکلات میں لگا لیتے ہیں، مسائل میں لگا لیتے ہیں، الجھنوں میں لگا لیتے ہیں، آپ اس عمل کو پھیلائیں، اس مہینے کے رسالے کو پھیلائیں۔ میں آپ کو خصوصی عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، آپ خاص طور پہ جو آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ سے خصوصی عرض کروں گا، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اس کو پھیلائیں ہزاروں کی تعداد، اپنی مجبوری بنا کے پھیلائیں، اپنی ضرورت بنا کے پھیلائیں۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس مسند پہ بیٹھ کے اللہ پاک اس کے ذریعے سے آپ کے پیسے بیماریوں پہ، نقصانوں پہ، حادثات پہ، پریشانیوں پہ اور بڑی بڑی مشکلوں کے اللہ نہیں لگوائے گا، جتنا جو دل کھول کے اس کو پھیلائے گا۔ اس عمل کو پھیلائیں، مخلوق بڑی پریشان ہے، اللہ کی مخلوق بہت دکھی ہے، ان کو پھیلائیں، ان تک پہنچائیں۔ تیرے ذریعے سے کسی کا کام ہو گیا تو رب تیرے کام کو پہلے بنائے گا، تیرے ذریعے سے کسی کا دکھ دور ہو گیا تو اللہ تیرا دکھ پہلے دور کرے گا۔ کریں گے نا؟ کون اس کو پھیلائے گا؟ سارے پھیلائیں گے، اس کو سینکڑوں میں، ہزاروں میں لے کے پھیلائیں، ضرور پھیلائیں۔ میں کہتا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، بیماریوں کے لیے انگوٹھیاں بیچ دیتے ہیں، بالیاں بیچ دیتے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ ارے کسی مسلمان کے دکھ درد دور کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک تجھے اس کی وجہ سے بہت نوازے گا۔ کیا اس سے پہلے آپ برکت والی تھیلی کا فیض نہیں حاصل کر چکے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اس سے پہلے برکت والی تھیلی کے کمالات آپ تک نہیں پہنچے؟ کتنے ہزاروں لوگ ہیں، جنہوں نے برکت والی تھیلی سے فیض پایا، جنہوں نے برکت والی تھیلی کا تجربہ کیا، اور اللہ پاک نے ان کو غنی اور مالدار اور رنگ و رنگ کر دیا، ان کی غیب سے ضرورتیں پوری ہوں۔
پھر کہنے لگا برکت والی تھیلی مل گئی. پھر کہنے لگا اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوئی. ہاں وہ کہنے لگا کہ 3 عیدیں میں نے نہیں پڑھی تھی. ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو مالدار غنی کر دے. اس میں غریبوں کو نہ بھولنا اور اپنے صدقہ خیرات سے زیادہ ان کو عطا کرنا. جس کریم نے آپ کو مخلصی اور تندرستی کے بعد یہ نعمتیں عطا فرمائیں اس کریم کی مخلوق کو نہ بھولیے گا. اس مخلوق کو برکت والی تھیلی کے حصے میں سے ضرور عطا کیجیے گا. اور ایک خاص بات، اس عمل کو آپ پھیلا سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے. ہم نے برکت والی تھیلی کا انتظام کیا ہے. لوگ درزیوں کے پاس جاتے تھے، کوئی 40 کوئی 50 کوئی 60 روپے مانگتا تھا. ہم نے کثیر تعداد میں نیک لوگوں کے ذریعے، نمازی لوگوں کے ذریعے یہ برکت والی تھیلی سلوائی. کوشش کی نمازی لوگوں کے ذریعے ہو، کوشش کی کہ اور سلوانے اور اخراجات کو سامنے رکھ کے اس کی قیمت 20 روپے رکھی. سارے اخراجات آنے کے جانے کے سارے رکھے تو تقریباً اس کے اخراجات میں اللہ کمی بیشی معاف فرمائے 20 روپے پڑے. ہمارے جو ایجنسی ہولڈر ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں تھیلی میں کمیشن دیں. وہ کہتے ہیں ہم پارسل منگواتے ہیں، مخلوق ان کو کھاتی ہے، وہ کہتی ہے تھیلی دو. پورے ملک میں ایجنسی ہولڈر ہے نا، اور وہ ہمارا تقاضا بڑھ رہا ہے کہ جی میں اس میں کمیشن دیں. ہم نے کہا ہم اس میں سے 50 روپے کما رہے ہیں جو آپ کو ہم کمیشن دیں. کہاں سے کمیشن لائیں اس میں سے؟ تو آپ رسالے کے پھیلانے کا کمیشن مانگیں گے ہم سے؟ ایک واقعہ اور یاد آیا، چلتے ہوئے سن لیجئے. ایک زمانے کی بات ہے کہ ہمارے قریب رشتے دار جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اپنے گھر میں آنے والے سوالی کو خالی نہیں بھیجتے تھے. والدہ محترمہ نے مجھے کوئی چیز دی، ان کے گھر گیا. جب میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر غربت، مفلسی، تندرستی کا راج دیکھا. میں نے اماں رحمۃ اللہ علیہ کو کے حالات بتائے. تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ واقعی ان کے حالات بہت پریشان کن ہیں. والدہ نے احسن طریقے سے ان کی کچھ مالی امداد کی، لیکن انہوں نے مالی امداد دینے سے انکار کر دیا. میرے پاس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کی تھیلی کا عمل تھا. ایک برکت والی تھیلی میں نے انہیں لی اور انہیں سمجھایا اور خاص رمضان کے خصوصی عمل کی تاکید کی. پھر رمضان سے 10 دن پہلے ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کے پھر تاکید کی، یہ عمل ضرور کرنا. جب میں یہ تاکید کر رہا تھا تو ان کی بوڑھی ماں آنسو پوچھتے بولی، بیٹا تو نے ہمیں رسوائی سے بچا لیا. جس دن تو برکت والی دے کر گیا اس دن سے میں گھر کا ہر فرد 129 دفعہ سورۃ کوثر، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کرتے ہیں. اور اس دن سے ہمارے گھر کے دن پھر گئے، رحمتیں آ گئیں، کرم اور فیض متوجہ ہو گیا، حالات نے کروٹ بدلی اور ہم خوشحال ہو گئے. اور انشاءاللہ یہ رمضان کا عمل ہم ضرور کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ میں رمضان کے بعد پھر آؤں گا. رشتہ داری تھی. رمضان مبارک کے چند دنوں کے بعد میں ان کے پاس گیا اور ان سے جا کے پوچھا تو گھر کا ہر فرد کہنے لگا ہمیں تو رحمت کا خزانہ مل گیا. کوئی کہنے لگا ہم برکت کی تھیلی مل گئی. کوئی کہنے لگا اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوگی، اللہ نے تجھے رہبر بنا کے بھیجا تھا. ورنہ ہمارے حالات ایسے تھے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. ہماری چیزیں بک گئی تھیں. ہم نے رشتہ داروں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن آنے والے سائل کو خالی کبھی نہ بھیجا. گھر میں کچھ نہ ہو لیکن اس کو دیتے تھے. قارئین اس عمل کو پھیلائیں. میں نے یہ جان بوجھ کر رمضان مبارک سے پہلے یہ مضمون ابکری میں دیا، صرف اس لیے کہ آپ رمضان سے پہلے برکت والی تھیلی تیار رکھیں اور اس عمل کو ابھی سے شروع کر دیں، یعنی 129 دفعہ صبح شام. اور جو رمضان کا خاص عمل ہے وہ صرف رمضان میں کرنا ہے. اب قارئین اس کی ترکیب سمجھیں. برکت والی تھیلی پر 129 مرتبہ سورۃ کوثر مع تسمیہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. سارا سال یہ عمل تو سارے سال کا ہے 129 دفعہ والا. گھر کا ہر فرد پڑھے، ورنہ جتنے زیادہ افراد پڑھ سکے تو پڑھیں. اور اس پر برکت والی تھیلی پڑھیں اور اس پر دم کریں. دن میں جتنی دفعہ نوٹ ڈالیں یا نکالیں تو 1 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیا کریں. یہ تو عام معمول کی زندگی کا عمل ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو اور بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا. اور رمضان میں برکت والی تھیلی کا یہی عمل کرتے رہیں. صبح شام 129 دفعہ تو پڑھتے ہی رہیں. 129 دفعہ. جس وقت رمضان کا چاند نظر آیا 3 دفعہ اول آخر درود شریف اور 313 دفعہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ رات کے کسی حصے میں اس عمل کو کر لیں. نہیں کر سکتے تو مجبوراً دوسرے دن صبح دن کو کسی وقت کر لیں، یعنی پہلے روزے والے دن
گھر کا ہر فرد کرے، ہر فرد 313 دفعہ پڑھے. ہر فرد اپنی تھیلی رکھ سکتا ہے، ورنہ گھر میں ایک تھیلی بھی رکھیں اور گھر کے جتنے زیادہ افراد ہر فرد 313 دفعہ پڑھے چاند دیکھتے ہوئے. عمل سمجھ آ گیا؟ چاند دیکھیں تو پڑھ لیں، تراویح کے بعد پڑھ لیں، رات کے کسی حصے میں پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکے تو دوسرے دن صبح کسی وقت پڑھ لیں. یعنی یہ پہلے روزے میں یہ عمل پڑھنا ہے. یہاں تک عمل سمجھ آ گیا اللہ والے؟ آگے چلیں. یہ پہلی رمضان کا عمل ہے. پہلا عشرہ ختم ہو گیا، یعنی 10 رمضان میں، اور جب 11 رمضان کے دن کا دوسرا عشرہ شروع ہوگا، یعنی 10 ختم تو 11واں دن، تو اس 11ویں دن کی رات کو پھر 313 دفعہ یہ عمل پڑھنا ہے. بہتر ہے رات کو تراویح کے بعد پڑھ لیں. اگر مجبوراً نہ پڑھ سکیں تو دن کے کسی حصے میں پڑھ لیں. پھر تیسرے عشرے میں 21 رمضان کو پھر یہی اسی طرح 313 دفعہ پڑھنا ہے. 21 رمضان کو رات کو پڑھ لیں، بہت بہتر. نامعلوم شب قدر کی رات ہو، ورنہ دن کو پڑھ لیں. 21 میں تاک آتا ہے، ورنہ دن کو پڑھ لیں. پھر اس طرح عید والے دن عید کی نماز سے فارغ ہو کے پھر 313 دفعہ اس کو پڑھیں. 3 دفعہ. اب ایک عمل صرف 27 کی رات کا ہے، 27 کی رات کا ہے، وہ بھی اس برکت والی تھیلی میں پڑھنا ہے. وہ 27 کی رات کا عمل یہ ہے کہ 1100 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنا ہے، اول 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. عمل صرف رات کو پڑھنا ہے، یہ لازم ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. یہ عمل دن کو نہیں پڑھ سکتے. اب سارا عمل سمجھ آ گیا؟ کیوں لگا؟ سارا عمل یہ ہے کہ سارا سال تو 129 دفعہ صبح شام پڑھنا ہے. یہاں تک سال بھر میں 129 دفعہ، یکم رمضان میں 313 دفعہ، 11 رمضان میں 313 دفعہ، 21 رمضان میں 313 دفعہ، اور 27 کی رات کو کتنی دفعہ؟ 1100 دفعہ. اور عید الفطر کے دن کتنی دفعہ؟ 313 دفعہ. اور رمضان کے باقی دنوں میں پھر وہی 129 تک. ہمارا مضمون ختم ہو گیا. عمل آپ کو ہم نے بتا دیا، اور اس کی اجازت سب کو ہے، اس کی اجازت سب کو ہے، اور سب اس کو پڑھیں بھی، کریں بھی، پھیلائیں بھی. کریں بھی، پڑھیں بھی اور پھیلائیں بھی. جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے سارے اخراجات کو سامنے رکھ کے ہم نے اس کو 20 روپے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا اس میں حصہ ملے، اور ہم رسالے کو جو حضرات زیادہ لیں اس کو 20 روپے کا دیں. سارے ہم نے اپنے اندر باہر کے اخراجات تو بھی ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ چیز کی ہے کہ جو حضرات اس کو زیادہ مقدار میں لے کے تقسیم کرنا چاہیں تو ان کو ہم 20 روپے کا دیں. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے، ایک تو بدگمانی نہ کیجیے گا، میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا، بدگمانی نہ کیجیے گا کہ شاید ہم تجارت کر رہے ہیں. الحمدللہ اس عمل کو پھیلا رہے ہیں. اور 20 روپے کی تھیلی میں ہماری کیا بچت ہوتی ہے بتائیں ہم؟ آپ 20 روپے کی تھیلی مجھے سلوا کے دے دیں، درزی سینے کا 20 روپے کی تھیلی، 20 روپے تو بچہ راضی نہیں ہوتا. اور دوسری یہ نہیں ہے کہ شرط ہم سے لیں، میں نے یہ شرط لگائی ہی نہیں ہے، یہ لگائی ہے کہ عمل ضرور کریں. خود سی لیں، خود سی لیں، بلکہ آپ خود سیکھے لوگوں کو ہدیہ دیں اور ان کو عمل سکھائیں. الحمدللہ میں کرتا رہا یہ عمل. اپنے رشتہ داروں کا میں نے ایک عمل بتایا کہ میں نے وہ تھیلیاں گھر میں سلوائیں اور سلوا کے بہت لوگوں کو ہدیہ دیا اور ان کو پڑھنے کو دیا. دیکھیں ایک بات میں اکثر عرض کرتا ہوں، مخلوق خدا کو خیریں پہنچانے والے بن جائیں، مخلوق خدا کو برکتوں کا ذریعہ بن جائیں، مخلوق خدا تک برکتیں پہنچانے کا ہم ذریعہ بن جائیں، خیریں پہنچانے کا ہم ذریعہ بن جائیں، خیریں بانٹنے والے بنے، برکتیں بانٹنے والے بنے، راحتیں بانٹنے والے بنے، آسانیاں بانٹنے والے بنے. ذریعہ بنیں گے نا، ساری دنیا کا ذریعہ بنے، سارے عالم کا ذریعہ بنے.
اللہ کی مخلوق دکھی ہے، پریشان ہے، ان کو اللہ کا نام بتا دو، اللہ کے نام بتانے کا ذریعہ بن جاؤ، اللہ دنیا آخرت کی برکتیں اور دنیا آخرت کی خیر کے دروازے کھول دے گا۔ کریں گے نا کوشش؟ اب کچھ اعلانات ہیں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم 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 رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سارے مجرم اکٹھے ہو کے تیری رحمت کو پکار رہے، تجھے اے اللہ، تجھے اپنا مولا اور مشکل کشا بنا کے تیرے سامنے فریادی ہیں، ان فریادیوں کی فریادوں کو قبول کر لے اور ہماری آہوں کو قبول کر کے ہماری مشکلیں دور کر دے۔ الہی ہماری حاضری قبول فرما، الہی ہماری حاضری قبول فرما، الہی ہماری حاضری قبول فرما اور غیب کے خزانے سے ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ اس کو آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنا، اس کو دنیا کی خیروں کا ذریعہ بنا، اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اسے اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اسے اپنے غیب کے خزانے سے ملنے کا ذریعہ بنا۔ اے میرا اللہ، ہماری غیب کے خزانے سے سارے ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری ہر مشکل حل فرما۔ اے میرا اللہ، ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے ہم تجھ سے دور ہو گئے اور تجھے کھو بیٹھے اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے دور ہو گئے۔ اے اللہ، حب رسول عطا فرما، حب رسول عطا فرما، عشق مصطفیٰ عطا فرما، اطاعت مصطفیٰ عطا فرما، اتباع مصطفیٰ عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا دل میں خیر خواہی کا سچا جذبہ عطا فرما، سچی محبت عطا فرما۔ تو کریم ہے، راضی ہو جا، تو کریم ہے، راضی ہو جا، تجھے راضی کریں گے میرا اللہ، تو راضی ضرور ہوگا۔ کریم جو ہوا اس لیے کہ تو کریم ہے، راضی ہو جا، اور کریم ضرور ہو، تو راضی ہوگا، تو کریم ہے اللہ۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تجھ سے اے اللہ تیری شان کریمی مانگتے ہیں، پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ اپنی اے اللہ فیصلوں کو بدل دے، اپنے فیصلوں کو بدل دے، اپنی رحمت کو متوجہ کر دے، اپنی عطاؤں کو متوجہ کر دے، اپنی شفقت کو متوجہ کر دے۔ یہ خزائیں ہٹا دے، یہ خزائیں ہٹا دے۔ اب ایمان کی بہاریں لے آ، اخلاق کی بہاریں لے آ، برکتوں کی بہاریں لے آ۔ اللہ تیرے پاس موجود ہیں بہاریں، تیرے خزانے میں کمی نہیں، الہی تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ ہم سے پہلو نے وہ بہاریں دیکھی ہیں، ہم اپنے خطاؤں کی وجہ سے ان بہاروں سے محروم ہو گئے ہیں۔
اے میرا اللہ وہ بہاریں پھر سے ہمیں عطا کر دے، وہ رحمتیں پھر سے ہمیں عطا کر دے، وہ عطائیں ہمیں عطا کر دے۔ اللہ ان سے محروم نہ فرما، یا اللہ ان سے محروم نہ فرما، تو اپنا خصوصی فضل فرما، تو اپنا خصوصی کرم فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے۔ تو مشکل کشا ہے میرا اللہ، تجھ سے نہ مانگے کس کے دروازے پہ جائیں۔ اے میرا اللہ رات ہو گئی، سب نے اپنے دروازے بند کر دیے، بڑے سے بڑا سخی بھی دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ اے میرا اللہ سخیوں کو چور کا ڈر ہوتا ہے، تو ایسا سخی ہے تجھے چور کا ڈر نہیں، تو ایسا سخی ہے جس میں رات کے اندر دروازے بڑے ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اے میرا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ کسی آمین کہنے والے کی آمین کو رد نہ فرما، کسی آمین کہنے والے کی آمین کو منہ پہ نہ مار دے۔ الہی قبول فرما لے، الہی قبول فرما لے، دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ کر دے، دنیا آخرت کی برکتوں کو متوجہ کر دے، دنیا آخرت کی راحتوں کو متوجہ کر دے۔ اے اللہ دنیا آخرت کے تمام شرور ہم سے دور کر دے۔ الہی موت سے پہلے موت کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے موت کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے دن روشن کر دے، ہماری راتیں روشن کر دے، ہماری صبح روشن کر دے، ہماری شامیں روشن کر دے، ایمان والی زندگی دے دے، اخلاق والی زندگی دے دے، برکت والی زندگی دے دے، عافیت والی زندگی دے دے، عافیت کو مقدر کر دے۔ الہی جو دکھ دیے ہیں آئے ہیں اے اللہ ان پہ مغفرت فرما، اور جو آنے والے ہیں ان کو ٹال دے اپنی رحمت سے، ان کو ٹال دے اپنے کرم سے۔ تو بغیر دکھوں کے دنیا میں زندگی گزروا سکتا ہے، اے اللہ اس دنیا میں جنت کے مزے دکھا دے، یہ تیرے بس میں ہے، تو ایسا کرنے میں قادر ہے۔ تو ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ہماری نسلوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اس ملک کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، پورے عالم کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اس امت کے غیر مسلموں کو کامل ہدایت عطا فرما، الہی اس امت کے مسلمانوں کو کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، ایسی رضا عطا فرما کہ جس میں مر مٹنے کا جذبہ ہو۔ اے اللہ ہمیں دیانت دے دے، اے اللہ ہمیں امانت دے دے، اے اللہ ہمیں سچائی عطا فرما، ہمارے جذبوں کو سچا کر دے، ہمارے بولوں کو سچا کر دے، ہماری سوچوں کو سچا کر دے، اے اللہ ہماری راہوں کو سچا کر دے۔ تو کر سکتا ہے میرا اللہ، تو کر سکتا ہے میرا اللہ، ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں، 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 اے میرا اللہ ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں۔ تو ہمارے لیے سچی راہیں کھول دے، ٹیڑھی راہیں بند کر دے، بغیر ذلت اور رسوائی کے سچی راہیں کھول دے، سچے راستے کھول دے، رزق کے سچے راستے کھول دے، برکت کے سچے راستے کھول دے، علم کے سچے راستے کھول دے، ادراک کے سچے راستے کھول دے، رحمت کے سچے راستے کھول دے۔ الہی ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما، ہمیں نہ چھوڑ دے تو میرا اللہ، تو نے اگر چھوڑ دیا ہمارا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ماں چھوڑ دے بچہ پل جاتا ہے، باپ مر جائے چھوڑ دے بچے رہ جاتے ہیں، اے اللہ اگر تو چھوڑ دے ہمارا کچھ نہ بچے گا، ہم وہ مسافر بن جائیں گے جس کا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اے میرا اللہ اس دنیا کے جنگل میں ہمیں تو نہ چھوڑ دے، ہمیں تو ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، ہر وقت اپنی دستگیری فرما، ہر وقت اپنی نگرانی فرما، ہر وقت اپنی شان کریمی کے ساتھ ہمارے احوال پہ نظر فرما، ہمارے احوال پہ نظر فرما۔ وقت ہے امداد کا، کر اے امداد اللہ، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل، انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل۔ تو کفیل ہے، تو وکیل ہے میرا اللہ، وکفی باللہ ولیم وکفی باللہ نصیرا۔ ہماری مدد فرما، پوری امت کی مدد فرما، ہماری نصرت فرما، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، مفلسوں کی مفلسی دور کر دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے غیب سے فیصلے فرما، برکت والے، عافیت والے، خیر والے، کرم والے، اور یہ
جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھر کو ہرا بھرا کر دے، بے اولادوں کی اے اللہ جھولیاں تر و تازہ کر دے، وہ سسکتے ہیں اور روتے ہیں میرا اللہ، تو اپنے غیب کے خزانے سے عطا کر دے، اپنے غیب کے خزانے سے عطا کر دے، تو اپنے غیب کے خزانے سے عطا کر دے، تیرے غیب کے خزانے سے سب کچھ ملا ہے ملے گا، اپنے غیب کے خزانے سے عطا کر دے، اے اللہ تسبیح خانے کو وسعت عطا فرما، اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے، اے میرا اللہ ہر شر ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر خیر کو متوجہ فرما، اے لوگوں کو متوجہ فرما، اپنی کو پورے عالم میں خیر کا ذریعہ بنا، اس کے پھیلانے والوں کی برکتوں کو اور زیادہ بڑھا دے، اس کے پھیلانے والوں کو اور زیادہ برکتیں عطا فرما دے، ان کی مشکلیں دور فرما دے، جس نیت سے اے اللہ پھیلائیں وہ دل کی مراد پوری فرما دے، وہ اے اللہ وہ مشکل حل فرما دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ غم دور کر دے، وہ دکھ دور کر دے، اے اللہ وہ مراد اے اللہ پا جائیں، تو غیب سے فضل کے فیصلے فرما، تو غیب سے کرم کے فیصلے فرما، تو غیب سے عافیت کے فیصلے فرما، ہمارے پاس کچھ نہیں تیرے پاس سب کچھ ہے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اور ساری خیریں مانگتے ہیں، سب شرور سے پناہ مانگتے ہیں، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا اور لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کی آمین کو رد نہ فرما، ان کی آمین کو قبول فرما، خیر و برکت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، جنات کے لشکر ہیں، انسانوں کا ہجوم ہے، کسی کی آمین کو قبول کر لے، 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 اور خیر کے رحمتوں کے فیصلے کر دے، عزتوں اور عافیتوں کے فیصلے کر دے، برکت اور خیر کے فیصلے کر دے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے مولا، ہر چیز پہ قادر ہے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔